الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ اللہ کے نام سے اس سال کے مطالعہ لٹریچر کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس سے قبل غالباً کوئی ایک آدھ کلاس ہو چکی ہے اور وہ اسی کتاب سے متعلق تھی، لیکن چونکہ ہماری اصل حاضری جو ہے اب اصل میں مکمل ہوئی ہے، لہذا یوں سمجھیے کہ آج ہی سے در حقیقت ہم اپنے اس کورس کا آغاز کر رہے ہیں، مطالعہ لٹریچر کی حد تک۔ ہمارا یہ ایک سالہ کورس کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں نے خود ذاتی طور پر بہت کم حصہ لیا ہے۔ گزشتہ سال البتہ میں نے اس میں کسی قدر پابندی کے ساتھ کچھ وقت دیا ہے، اور اس سال کے بارے میں چونکہ میرا یہ وعدہ تھا اور اس کا میں نے بارہا اعلان کیا ہے، اور وہ ارادہ اب بھی قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرانے والا ہے کہ میں اس میں خصوصی توجہ کے ساتھ اپنا وقت صرف کروں گا۔ لہذا میں نے ایک مستقل آئٹم اپنے ذمے لے لیا ہے، مطالعہ لٹریچر۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ خدمت جو ہے میں سر انجام دوں گا۔ اس میں صرف چونکہ میری کچھ آمد و رفت کا سلسلہ رہتا ہے، تو میں نے اور لطف الرحمان صاحب نے آپس میں یہ ارینج کر لیا ہے کہ وہ ایک ہی وقت ہے کہ جس میں ان کی کلاس بھی ہے منتخب نصاب کی، اور یہ اسی وقت میں میرا یہ مطالعہ لٹریچر کا پیریڈ ہوگا۔ جب میں نہیں ہوں گا وہ لیں گے، اور جب بھی میرے لیے ممکن ہوگا اس کلاس کو میں لیتا رہوں گا۔ اس لیے آپ اس کے بارے میں نہ رکھیے گا کہ چونکہ دن جو ہیں وہ بدھ یا جمعرات یا منگل یا بدھ میرے لیے فکس ہیں تو شاید انہی دنوں میں میرا آنا ہوگا۔ اسی وقت میں ہفتے کے کسی بھی دن میں انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا۔ ہماری اس وقت جو بھی ایک تحریک ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے تنظیم اسلامی کے سالانہ 20ویں سالانہ اجتماع کے موقع پر بعض اعتبارات سے کچھ زیادہ نمایاں ہوئی ہے، پھر تحریک خلافت کے عنوان سے بھی ایک خاصا بڑا جلسہ ہم نے کیا ہے۔ اس سب کا نقطہ آغاز جو ہے وہ 1965-66 سے میری ایک ذاتی کاوش سے ہوا ہے۔ میں اس سے پہلے کی اپنی کوئی داستان اس وقت دہرانا نہیں چاہتا۔ 1965 میں اصل میں منتقل ہوا دوبارہ منٹگمری، جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، وہاں سے لاہور، اور اسی ارادے کے ساتھ کہ اب دین کی خدمت کا جو کام بھی ذاتی سطح پر بن آئے اپنے طور پر کرنا ہے، اب بزرگوں کے انتظار میں زیادہ اور دیر میں صرف نہیں کر سکتا۔ تو اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ 3 میری تحریریں ہیں جو فنڈامنٹل ہمارے اس پورے کام کے لیے اہمیت کی حامل ہیں۔ تحریک کے اعتبار سے تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ، یہ میں نے سن 66 میں شائع کی، اگرچہ میری تحریر وہ ہے سن 56 کی، جبکہ میں ابھی جماعت اسلامی کا رکن تھا۔ اس وقت جماعت اسلامی میں داخلی طور پر پالیسی کے بارے میں ایک اختلاف رائے ہوا تھا،
تو ایک پارٹی ورکر کی حیثیت سے، ایک رکن کی حیثیت سے، جو اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس جماعت سے کبھی علیحدگی بھی اختیار کر سکتا ہے، اس کو اپنا معاملہ سمجھتے ہوئے، جیسے کہ ایک سیلف اسیسمنٹ ہوتا ہے یا سیلف کرٹیسزم ہوتا ہے، تو میں نے وہ تحریر جو ہے وہ سپرد قلم کی تھی. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں چونکہ تنقید کا پہلو تھا تو میں نے اس کو شائع نہیں کیا، اگرچہ جماعت سے تو علیحدگی میری سن 57 میں ہو گئی، اپریل 57 میں، لیکن میرا یہ ایک اصول ہے کہ کوئی تخریب اگر تو کسی تعمیر کے لیے لازم ہے تو وہ ضروری ہوتی ہے. گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا آباداں کنند، تو نہ دانی اولا تعمیر را ویراں کنند. یعنی یہ کہ اگر کوئی عمارت ہے اور وہ غلط ہے، بہت بوسیدہ ہو گئی ہے، نئی بنانی ہے تو اسے گرانا پڑے گا. لیکن یہ کہ اس کے بغیر اگر ارادہ نہیں ہے کوئی نئی تعمیر کا تو پھر کسی بھی درجے میں تنقید اور تعمیر اور تخریب جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو جب تک میں نے فیصلہ نہیں کر لیا کہ اب اپنی ذاتی حیثیت میں کھڑے ہو کر کام کرنا ہے، اس وقت تک میں نے اس کتاب کو شائع نہیں کیا. 65 میں منتقل ہوا ہوں اس فیصلے کے ساتھ کہ اب اس کام کو لے کر چلنا ہے، جو بھی بساط ہے اپنی اور جو بھی صلاحیت ہے، جو بھی استعداد اللہ نے دی ہے اس کے مطابق. تو 66 میں پہلی کتاب جو شائع کی میں نے وہ تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ ہے. لیکن یہ گویا کہ میرا ماضی تھا کہ میری کس تحریک کے ساتھ میرا تعلق رہا تھا، اس کا صغرا کبرا کیا تھا، اس کے کتنے حصے کو میں صحیح سمجھتا ہوں، اس میں میرے نزدیک کہاں غلطی ہوئی ہے، یہ گویا کہ میرے ماضی سے متعلق چیز تھی. اب جو کام میرے پیش نظر تھا اس کے اعتبار سے دو نہایت مختصر لیکن بہت بنیادی تحریریں جو میری قلم سے نکلیں، ان میں سے ایک یہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، جس کا کہ ہم نے مطالعہ آپ حضرات پہلے شروع کر چکے ہیں لیکن اثر نو پھر آج ہمیں کرنا ہے. اور ایک اس سے بھی مختصر، اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام. تاریخی اعتبار سے وہ مقدم ہے. سن 66 میں تحریک جماعت اسلامی شائع ہوئی، سن 67 میں اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اور سن 68 میں یہ چیز وجود میں آئی ہے. تو یہ در حقیقت ایک تاریخی پس منظر ہے. میں نے اس کے سامنے آپ کے سامنے اس لیے بیان کر دیا ہے کہ معلوم ہو کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کے ذہن میں آ جائے. اس کتابچے کا بھی ایک پس منظر ہے خاص کہ یہ عنوان میرے ذہن میں کیوں آیا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ صدر ایوب صاحب جو ہمارے ہاں ہوتے تھے، فیلڈ مارشل ایوب خان، ان کا یہ اقتدار کا کچھ آخری دور تھا. سن 69-70 میں آ کر تو ظاہر بات ہے کہ ان کی حکومت ختم ہی ہو گئی تھی. بڑی زبردست عوامی تحریک 69 میں چلی ان کے خلاف. یہ 68 کی بات ہے کہ اس وقت نزول قرآن مجید کو 1400 سال مکمل ہوئے تھے، آغاز نزول قرآن مجید کو. تو اس زمانے میں اگرچہ کچھ اور قسم کے جشن بھی منائے جا رہے تھے، رقص و سرود کی محفلیں ہوتی تھی، جشن مہران ہے اور جشن فلاں ہے اور جشن مری ہے، جشن کوہسار ہے. اب یہ جو علاقائی جشن بنائے جاتے تھے، علاقائی ثقافت ہے، لوک رقص ہیں، لوک گانے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی کچھ اس کے اندر حفوات ہوتی تھیں. لیکن اس وقت کے کچھ مذہبی طبقات کو گویا کہ ایک رشوت کے طور پر یہ 1400 سالہ جشن نزول قرآن حکومت کی طرف سے عطا کیا گیا. اس کے لیے فنڈز جو ہیں وہ طے کیے گئے. تو اس موقع پر دو کام ہوئے. ایک تو یہ کہ پہلی بین الاقوامی قرات کانفرنس جو ہے پاکستان میں منعقد ہوئی اور مصری قراء آئے اور بہت ہی بڑے پیمانے پر. اگرچہ اس سے پہلے بھی بعض مصری قراء پاکستان آ چکے تھے، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اسی موقع پر مصری قراءت سے اہل پاکستان جو ہیں وہ روشناس ہوئے ہیں، متعارف ہوئے. اور دوسرا کام یہ کیا گیا کہ سونے کے تار سے قرآن مجید لکھنا شروع کیا گیا. وہ کہیں لکھا ہوا اب بھی رکھا ہے، شاید کئی منوں سونا جو ہے اس میں لگا ہوا ہے. تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ کیا قرآن مجید ان کاموں کے لیے نازل ہوا تھا؟ مقصد نزول کیا تھا؟ اس کے حقوق کیا ہیں؟ کیا ہم اس طور سے قرآن مجید کی کوئی تعظیم کر رہے ہیں، کوئی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، قرآن مجید کا کوئی حق ادا کر رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے جب سے ذہن نے کام کرنا شروع کیا کہ اصلاً قرآن مجید کے حقوق ہم پر کیا ہیں، تو جو چیزیں میرے سامنے آئیں
وہ پھر میں نے 2 اپنے جمعوں کی تقریروں میں پہلے ان کو بیان کیا، مسجد خضرا سمن آباد لاہور میں، پھر یہ کہ متعدد مقامات پر میں نے وہ تقاریر کی، پھر اس کو مرتب کیا تو یہ کتابچہ جو ہے وجود میں آیا ہے۔ لیکن اس کتابچے کو جو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عام عطا کی ہے، میں اس کی چند شواہد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ جن لوگوں نے بھی اس کے ضمن میں کچھ خدمت سر انجام دی ہے، ہمارے اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ان کے نام بھی محفوظ ہو جائیں، اور ان کے لیے جب بھی کوئی شخص اس پروگرام سے مستفید ہو تو ان کے لیے دعائے خیر کرے۔ اس کتابچے کا انگریزی ترجمہ کیا پروفیسر محمد ابراہیم مرحوم نے، یہ ہیلی کالج آف کامرس کے اندر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے انگلش کے، اور بغیر مجھے بتائے، بغیر میری اطلاع کے پورا ترجمہ کیا، پھر اس کی خود ٹائپ سیٹنگ کروائی، اس کی پروف ریڈنگ کی، اور بتایا کہ میں نے یہ سارا کام کر لیا ہے، اب آپ اس کتاب کو شائع کر دیجیے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ میرے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا، ورنہ تو یہ ہے کہ ترجمے کرانے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، قیمتیں دینی پڑتی ہیں، محنتانے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ بالکل والنٹیرلی انہوں نے یہ کام کیا، اور بڑی خاموشی کے ساتھ پریس میں جا کر گھنٹوں بیٹھے رہنا اور اس کی ٹائپ سیٹنگ اور اس کی کریکشن کروانا، یہ سارا کام انہوں نے کیا ہے۔ بہت نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو انگریزی کا ترجمہ انہوں نے کیا۔ اس کا جو عربی ترجمہ ہے، یہ انگریزی ترجمہ اب جو ہے اس عنوان سے اب شائع ہو رہا ہے، دی اوبلیگیشنز مسلمز اوو ٹو دی قرآن۔ اس کے علاوہ یہ نہ معلوم اور کہاں کہاں سے مختلف عنوانات کے تحت شائع ہو رہا ہے۔ دی بک اینڈ دی ریڈر، اس عنوان سے یہ طٰہٰ پبلیکیشنز والوں نے لندن سے شائع کیا ہے۔ کیونکہ ہماری طرف سے تو کھلی اجازت ہے کہ ہماری کسی کتاب کے اوپر کوئی ہمارے حقوق نہیں ہے، بلکہ یہ تو چونکہ دین کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے ہے، تو لہٰذا جو شخص چاہے اسے شائع کرے، مفت تقسیم کرے، بیچے، جو چاہے کرے۔ لہذا مختلف جگہوں سے یہ کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو رہی ہیں۔ اس کی عربی ترجمہ جو شائع ہوا، ماذا یجب علی المسلمین تجاہ القرآن، اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے، اسے بھی میں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں۔ مولانا صہیب حسن صاحب ہیں جو آج کل لندن میں مقیم ہیں، اور جو سلفی تحریک ہے اس وقت کافی زور شور کے ساتھ انگلستان میں ان کا کافی کام ہے، محنت ہے، تو اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے سب سے نمایاں وہاں پہ آدمی ہے اس وقت، سعودی عرب کا جو ادارہ ہے اس کے وہ انچارج ہیں وہاں۔ تو وہ اس زمانے میں ابھی انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد دارالافتاء کی طرف سے انہیں پہلا اسائنمنٹ ملا تھا کہ وہ ایسٹ افریقہ میں مبلغ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ سالانہ تعطیلات میں آیا کرتے تھے پاکستان، وہ آئے تو میرے چھوٹے بھائی سے ملنے آئے، اس لیے کہ دور سے ہماری ان سے ساتھ ایک عزیز داری بھی ہے۔ تو ان کے دفتر میں یہ کتابچہ پڑا ہوا تھا، کراچی کی بات ہے یہ، تو وہ اٹھا کر لے گئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں بس میں بیٹھا صدر کراچی سے، اور فیڈرل بی ایریا تک پہنچنا تھا انہیں، جہاں کہ ان کا گھر تھا، جہاں جانا تھا انہیں، تو وہاں تک میں نے وہ کتابچہ پڑھ لیا، اور میں نے اپنے دل پر اس کا جو اثر محسوس کیا، تو مجھے احساس ہوا کہ کوئی شے اگر مولوی کے دل پر اثر کر سکتی ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، ورنہ میں یہ الفاظ خود کبھی نہ کہتا، یہ ان کے الفاظ جو کوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ وہ عالم دین تھے، فارغ التحصیل مدینہ یونیورسٹی کے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک عالم دین کو کسی دوسری بات سے کوئی خاص تاثر لینے کا معاملہ جو ہے وہ کچھ آسان نہیں ہوا کرتا، کہ اگر ایک مولوی کے دل پر اتنا اثر ہو سکتا ہے جو میرے دل پر ہوا ہے، تو پھر یہ کہ ایک عام انسان کے لیے کتنی مفید ہوگی۔ خاموشی سے انہوں نے عربی ترجمہ کیا۔ اپنے اہتمام میں البعث الاسلامی ایک رسالہ نکلتا ہے لکھنؤ سے، مولانا سید علی میاں کی زیر نگرانی، 5 اقساط میں 5 پرچوں میں اس کے یہ 5 حقوق جو ہے ایک ایک قسط کر کے شائع ہوئے۔ میرے علم میں بعد میں آیا، جبکہ البعث الاسلامی میں وہ چھپ بھی چکی تھی اقساط۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کام بھی انہوں نے بالکل بغیر کسی معاوضے کے کیا ہے، والنٹیرلی کیا ہے، دین کی خدمت سمجھ کر کیا ہے۔ اسی طرح ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا اپنے، جبکہ ہمارا ابھی انجمن خدام القرآن کا یہ سارا کمپلیکس جو ہے ابھی قائم نہیں ہوا تھا، ابھی مرکزی دفتر ہمارا تھا سمن آباد میں، 12 افغانی روڈ سمن آباد پر۔ تو اپنے دفتر میں تھا کہ ایک ساتھ تشریف لائے، میرا ان سے کوئی تعارف نہیں تھا۔
انہوں نے اپنا تعارف خود کرایا کہ میرا نام ہے بشیر احمد، ڈاکٹر بشیر احمد، میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف پرشین ہوں پنجاب یونیورسٹی کا، میں آپ کی اس کتاب کا یہ ترجمہ فارسی میں کر کے لایا ہوں۔ کوئی تعارف ان سے نہیں تھا، کوئی ان سے گفتگو نہیں تھی، میں ان سے سرے سے واقف نہیں تھا، لیکن یہ حقوق قرآن بر مسلمانان، بلکہ یہ کہ بعض جگہ پر تو اس کا برگردن مسلمانہ یہ بھی تھا ترجمہ پہلے شاید، یہ انہوں نے کیا ہے بالکل اپنے طور پر والنٹریلی، اس میں کسی اعتبار سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی میرا تو ان سے تعارف بھی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک سندھی بھائی نے یہ ترجمہ کیا، ارباب علی چنوں نے، یہ سندھی میں شائع ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ مجھے اچانک بیٹھا ہوا تھا کہ ملیشیا سے ملائی زبان کے اندر چھپا ہوا اس کا ترجمہ آ گیا، ہندوستان جنوبی ہند کی کسی زبان میں چھپا ہوا آ گیا۔ ظاہر بات ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، نہ میں وہ ملیشیا والی زبان پڑھ سکتا ہوں، نہ میں وہ جنوبی ہند کی وہ زبان پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ صرف میں نے آپ کے سامنے اس کی جو ایک مقبولیت ہے خصوصی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عطا ہوئی ہے، اس کی ایک علامت کے طور پر یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مزید یہ کہ ایک واقعہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ریکارڈ پر آ جائے۔ میرے چھوٹے بھائی جدے میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں مقیم تھے، اقتدار احمد مرحوم، تو ان کا جو وہاں پر سعودی جو ان کے پارٹنر تھے، ان کی شادی مصر میں ہوئی تھی، تو ان کے ان لاز میں سے آئے ہوئے تھے کوئی جنرل فتحی رزق، جو کبھی صدر ناصر صاحب کے بڑے دستے راست رہے تھے، اس کے بعد شاید کوئی اختلافات وغیرہ ہوئے، کیا معاملہ تھا مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ عربی ترجمہ برادرم اقتدار احمد مرحوم نے انہیں دیا کہ آپ دیکھیے، وہ انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد چند دن کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو ایک بڑی عجیب بات انہوں نے کہی کہ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جو بھی مجھے ٹریبیوٹس ملے ہیں شاید ان میں سب سے بڑا ٹریبیوٹ یہی ہے۔ اور اس میں مجھے حیرت یہ ہوئی کہ خود اس شخص کا مزاج جو ہے وہ مزاج نبوی سے کتنا قریب ہے، اس کا مجھے اندازہ ہوا، اس لیے کہ جو حدیث طویل ہے، کبھی موقع آئے گا تو ہم پڑھیں گے اس کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے قرآن مجید کی عظمت کے بیان میں، اس حدیث کے آخری الفاظ یہی ہیں، من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو شخص بھی اس قرآن کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت جو ہے وہ انشورڈ ہو گئی، فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اور یہ قد ہدی جو ہے مجہول فعل ماضی میں جب قد لگ جاتا ہے تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مفہوم دیتا، ہو چکا، قد ہدی، اس کی ہدایت ہو چکی صراط مستقیم کی طرف، من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ تو جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی الفاظ مبارکہ کی ایک جھلک یا اس کا ایک عکس موجود تھا۔ بہرحال یہ اس کتابچے کا ایک ہلکا سا تعارف، باقی اس کی تقریضات میں سے جو آخر میں کچھ درج ہیں وہ آپ خود بھی پڑھ لیں گے۔ اب آئیے ہم اس کا سلسلہ وار مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اس کا جو پیش لفظ تھا وہ میں نے کسی حد تک بیان کر دیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو صفحہ 4 پر اب اس کے چونکہ چند اس میں اصطلاحات آ رہی ہیں، اس کی سیٹنگ غالباً اب ہمارے یہ ساتھی کچھ چینج کرتے چلے جا رہے ہیں، ورنہ میرا جو تھا پہلی جو عبارت اس میں ہوتی تھی وہ اب اس میں شامل نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد قرآن مجید کے مندرجہ ذیل 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اس میں جو نوٹ کرنے والا لفظ ہے حسب صلاحیت و استعداد، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے تو سب انسان برابر صلاحیتوں کے حامل نہیں ہیں، فرق و تفاوت ہے، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد۔ تو جس شخص کے اندر جتنی اس نے صلاحیت اور استعداد رکھی ہے اتنا ہی وہ حساب لے گا، اور یہ اس کے علم میں ہے، چاہے وہ جینز کے اندر تھا، چاہے وہ انوائرمنٹ میں جو فیکٹرز تھے اس کے ڈیولپمنٹ میں، جو اس کی شخصیت کے لیے گیون فیکٹرز ہیں۔ اب ظاہر بات ہے میں ہوں، آپ ہیں، ہمیں جو جینز ملے ہیں اپنے والدین سے، آباء و اجداد سے، وہ ہمارا اپنا چوائس تو نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلے آ رہے ہیں،
اسی طرح کون کس ماحول میں پیدا کیا گیا ہے، اسے کس قسم کے بچپن میں، اس کے بعد جو حالات جو ہیں اس کے اندر اس کی پرورش ہوئی ہے، یہ بھی اس کے لیے، اس کے چوائس میں نہیں ہے، اس کے لیے گیون ہے۔ ان تمام چیزوں سے انسان کی ایک شخصیت بنتی ہے، اس کی کچھ صلاحیتیں جو ہیں وہ ترتیب پاتی ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو ایک آزاد ارادہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ آزاد ارادہ ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کے اندر اندر ہی وہ اپنا جولانی دکھا سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ اس کو کہا گیا ہے شاکلہ۔ شاکلہ جو ہے شکل، جیسے کہ پیٹرن ہوتا ہے، کسی چیز کو ڈھالنا ہوتا ہے، لوہا ہے اسے آپ نے کسی شکل میں ڈھالنا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک پیٹرن بنایا جاتا ہے۔ ہمارے مستری لوگ اسے پاٹن کہتے ہیں۔ آپ نے وہ لوہا جو ہے اس کو پگھلایا، پھر اس میں ڈال دیا تو اسی کی شکل اختیار کر لے گا، شاکلہ ہے۔ تو ہمارا ہم میں سے ہر شخص کا ایک شاکلہ ہے جو اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کا ایک گیون کریکٹر ہے، اس کا ایک ٹریٹ ہے، اس کے اندر یقیناً سب لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اب اس کے اندر ہماری فری ول ہے کہ وہ کس درجے اپنا ظہور کرتی ہے، اس کا کتنا کچھ اس کی جولانی طبع جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، کتنی وہ اپنی محنت سے اس کے اندر اکتساب کرتا ہے۔ اس حوالے سے ان دونوں چیزوں میں فرق رہے گا۔ حسب صلاحیت و استعداد یہ حقوق ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں۔ البتہ اس میں ذرا ایک ٹریپ بھی ہے، اور وہ ٹریپ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان دینی معاملات میں اپنے آپ کو ایبسالو کرنے کے لیے، بری کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے، جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کی صلاحیت ظاہر ہو رہی ہے، پروفیشن میں شائن کر رہا ہے، کاروبار میں خوب کامیاب جا رہا ہے، اور دنیاوی معاملات میں بڑا سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ جب دین کی بات آئے گی جی ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں ہے۔ یہ در حقیقت ایک سیلف ڈسیپشن ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، حالانکہ اس میں انسان صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتا، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اپنی امکانی حد تک کوشش کرو، جا وہیں تک سکو گے جہاں تک کہ تمہارا شاکلہ ہے۔ یہ جملہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ اپنی امکانی حد تک کمی اگر آپ نے کر دی تو آپ مجرم ہیں، وہ آپ نے کر دیا جتنا آپ کھود سکتے تھے، کھود دیا تو آپ کامیاب ہو گئے، چاہے آپ تہ تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، تیل نکلا کہ نہیں نکلا، اس سے آپ کی کامیابی ناکامی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر جو آپ کے اندر استعداد تھی کھدائی کرنے کی، اس میں آپ نے خود کمی رکھی تو آپ مجرم ہو گئے۔ یہ اصول جو ہے بہت بنیادی اصول ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکلکم میسر لما خلق۔ یہ بہت اہم حدیث ہے۔ میرا خیال ہے ہمارا شاید یہ اس خیال سے کہ میرے گھٹنے جواب دے چکے ہیں، ان حضرات نے بلیک بورڈ رکھا نہیں ہے، آئندہ سے بلیک بورڈ لگانا ہے اس کلاس کے ساتھ، کوشش کروں گا۔ اعملوا، محنت کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، فکلکم میسر لما خلق، بہرحال میسر وہی کچھ آئے گا کہ جو تمہاری اس خلقت کے اندر ودیت ہو چکا ہے۔ اس سے آگے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، آپ کتنے موٹے ہو جائیں، کتنے اپنے مسل ڈیولپ کر لیں، کتنی فیٹ اپنے اوپر چڑھا لیں، بہرحال یہ جو یہ کھلڑی ہے اس کے تو اندر ہی رہیں گے، وہ کھلڑی پھیلتی جائے گی، کھال کے اندر تو رہنا ہے، اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے۔ تو اس ایک جملے کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ حسب صلاحیت و استعداد کی وجہ سے کوئی شخص اپنے آپ کو بری نہ سمجھ لے یہ کہہ کے کہ میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے۔ اگر ہم ساری دنیاوی تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں، یہاں کی اچیومنٹس جو ہیں وہ ہماری نمایاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ کاروبار میں ہے، پروفیشنز میں ہے، کسی اور چیز میں ہے، تو کیوں نہیں ہم وہی ساری صلاحیتیں جو ہیں اس دین کے کام میں لگا کر اور اس سے امید کریں کہ اس سے اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ اچھا، وہ 5 حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان و تعظیم۔ اس کے بارے میں تفصیلی بحث تو بعد میں ہوگی کہ ایمان سے مراد کیا ہے، تعظیم سے مراد کیا ہے، لیکن یہاں تعظیم کا ایک مفہوم ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک تعظیم کے معنی اردو میں ہم لیتے ہیں کسی کی تعظیم کرنا، ٹو شو ریسپیکٹ ٹو ہم۔ ایک جو اصل مفہوم عربی زبان میں تعظیم کا ہے، ٹو ہولڈ سم تھنگ ان ہائی اسٹیم، اس کو عظیم سمجھنا،
کہ اس کے اندر عظمت ہے، اس کے اندر بہت قدر و قیمت ہے، تو ایک ہے کسی کے لیے رسپیکٹ، تعظیم، یہ بھی صحیح ہے، اس کا مفہوم آئے گا، لیکن یہ ہے کہ یہاں جو مفہوم یہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر صحیح معنی میں ہمیں ایمان حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر اس کا جو مقام اور مرتبہ ہماری نگاہوں میں ہوگا، پھر اس کی جو قدر و قیمت ہماری نگاہ میں ہوگی، ظاہر بات ہے کہ اسی کی مناسبت سے پھر آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ اگر آدمی کو معلوم ہو کہ یہاں سے تیل برآمد ہو سکتا ہے تو لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ اس کی جو ہے ڈرلنگ پر اور انویسٹیگیشن کے اوپر خرچ کرتے ہیں لوگ، اس لیے کہ توقع ہے کہ یہاں سے کچھ نکلے گا۔ اگر یہ توقع ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس پہ کوئی محنت صرف نہیں کرے گا، پیسہ نہیں خرچ کرے گا۔ تو ایمان کے ساتھ جو براہ راست پروپورشنل شے ہے وہ تعظیم ہے۔ جتنا گہرا ایمان ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اتنی ہی اس کی عظمت جو ہے وہ ہم پر منکشف ہوگی، اور اسی کے حوالے سے پھر اس کے لیے وقت، صلاحیت، محنت، ذہانت کا صرف کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ دوسرا حق ہے تلاوت و ترتیل، اس پر بھی تفصیل سے گفتگو بعد میں ہوگی، یعنی اسے انسان پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ تیسرا حق ہے تذکر و تدبر، یعنی انسان اس کو سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے۔ چوتھا حق ہے حکم و اقامت، یہ خاصی ثقیل اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی۔ حکم کے معنی ہوتا ہے کوئی رائے دینا، رائے بنانا، فیصلہ کرنا۔ جب آپ کو فیصلہ کرتے ہیں تو پہلے خود ایک رائے قائم کرتے ہیں، ہماری رائے قرآن کے بالکل ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، باطنی طور پر ذہنی کیفیت یہ ہو کہ ہم وہی کچھ سوچ رہے ہوں جو قرآن سوچ رہا ہے یا قرآن جو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، ایک ہم آہنگی، حکم بالقرآن۔ اور پھر اقامت قرآن جو ہے وہ ہے کہ اس کے ایک نظام کی حیثیت سے اسے قائم کیا جائے۔ پانچواں حق ہے تبلیغ و تبیین، یعنی اس کو دوسروں تک پہنچانا، اور پہنچانے کے ساتھ تبیین، واضح کرنا۔ محض پہنچا دینا کافی نہیں ہے، اس کی تبیین، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ واضح کریں لوگوں پر جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو تبلیغ ابتدائی مرحلہ ہے، اور جو اصل شے مطلوب ہے وہ تبیین ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا یہ ہے مختصر سا معاملہ، وہ پڑھ ہی لیتے ہیں ہم۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطحوں پر نزول قرآن مجید کا 1400 سالہ جشن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں سمجھ لینے کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس قسم کی نئی تقریبات کی ایجاد اور ترویج ہمارے دین کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتی۔ ہمیں اپنے تمام دینی جذبات کے ظہور کے لیے صرف ان تقریبات پر اکتفا و قناعت کرنا چاہیے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور چلی آ رہی ہیں۔ یہ نئے جشن، نئی عیدیں، عید میلاد اور عید استقلال، یہ سب چیزیں جو ہے در حقیقت دین کے بنیادی مزاج کے خلاف ہیں۔ عیدیں دو ہی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ہمیں انہی کے حوالے سے ساری بات کرنی چاہیے، نئے جشن نہیں منانے چاہیے۔ ان میں نت نئے اضافوں سے دین میں بدعت کا دروازہ کھلتا ہے، جس سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ تمام معاملات میں سب سے برے معاملات وہ ہیں جو نئے ایجاد کیے جائیں، اور ہر نئی ایجاد شدہ چیز یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالت ہے۔ اب ایجادات ایک ہوتی ہیں جو سائنٹیفک ہے، اس میں اس سے بحث نہیں ہے، ہوائی جہاز ایجاد ہو گیا، اسٹیم انجنز ایجاد ہو گئے، یہ ایجاد اور شے ہے، یہ بجلی ایجاد ہو گئی۔ لیکن دین کے اندر تعبدی امور میں، عبادات سے متعلق کسی بھی مسئلے میں کوئی نئی شے کا آغاز وہ بدعت ہے۔ موجودہ سلسلہ تقریبات کے ساتھ لفظ جشن بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے ذہن خواہی نہ خواہی جشنوں کے اس سلسلے کے جانب منتقل ہو جاتا ہے جو خیبر سے کراچی تک مختلف علاقائی ناموں سے منائے جا رہے ہیں، اور جن میں اس نام نہاد ثقافت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات پر ایک کھلا طنز ہے۔
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الحاد پسند اور اباحیت پرست لوگوں کے لیے اس قسم کے بے شمار جشنوں کے اہتمام کے ساتھ جشن نزول قرآن مجید کا انعقاد غالباً ایک رشوت ہے جو مذہبی ذوق رکھنے والے لوگوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، واللہ عالم۔ دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس قسم کی تقریبات سے اگر یہ فائدہ اٹھایا جائے کہ ان کے ذریعے عوام میں دین و مذہب سے لگاؤ پیدا ہو، قرآن حکیم کے ساتھ ان کا ربط و تعلق بڑھے، اور اس بعد میں کمی ہو جو آج ہمارے اور قرآن مجید کے مابین پیدا ہو گیا ہے، تو پھر بھی ان کے انعقاد کے جواز کا کوئی پہلو شاید پیدا کیا جا سکے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس قسم کا کوئی فائدہ اس نوعیت کی تقاریب سے حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن کی تزئین و آرائش یا حسن قرأت کے مظاہروں اور مقابلے سے تو بہرحال اس قسم کے کسی فائدے کے حصول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو کانفرنسیں یا جلسے قرآن مجید کے نام پر منعقد ہوتے ہیں ان میں بھی اکثر سارا زور قرآن مجید کے مقام و مرتبے کی وضاحت یا اس کی شان کے بیان پر صرف کر دیا جاتا ہے، اور اس بات کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے کہ ہم پر بحیثیت مسلمان قرآن مجید کے کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی کی کیا صورت ممکن ہے۔ حالانکہ جہاں تک قرآن مجید کے مقام یا مرتبے اور شان و عظمت کا تعلق ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کا بیان تو کما حقہ، اس کا بیان تو کجا کما حقہ، ادراک بھی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس جملے کو ذرا آپ انڈر لائن کر لیجئے۔ قرآن مجید کی شان یا اس کا مرتبہ یا اس کی عظمت کا بیان تو کجا، ادراک بھی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ شاعرانہ خیال آرائی نہیں ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، عبارت آرائی نہیں ہے، 100% درست ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، ذات باری تعالی وراء الورا وراء الورا وراء الورا لیس کمثلہ شیء، اسی طرح اس کی ہر صفت بھی ہمارے تصور و ادراک کی وسعتوں سے، اس کی پہنائیوں سے باہر ہے۔ لہذا قرآن مجید کی عظمت کا پورا اندازہ کرنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے، نوٹ کر لیجئے، کہ قرآن مجید نے اس کے لیے صرف ایک تمثیل کا سہارا لیا ہے۔ یہ اصول سمجھ لیجئے کہ جو مضامین اتنے بلند ہوں، اتنے میٹا فزیکل ہیں کہ وہ ہمارے تصور میں نہیں آ سکتے، تخیل میں نہیں آ سکتے، ان کو قرآن مجید تمثیل کے حوالے سے بیان کرتا ہے، تاکہ اگر وہاں تک آدمی نہ پہنچ سکے تو کچھ تو تاثر قائم ہو جائے، کچھ ہلکا سا نقشہ تو ذہن میں آ جائے۔ تمثیل کے کا اصل فائدہ یہ ہے۔ قرآن مجید نے تمثیل بیان کی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ کچھ غور کر سکیں، تفکر کر سکیں کہ عظمت قرآن کا بیان اگر سمجھنا ہے تو اس تمثیل سے سمجھو۔ اچھا، اس تمثیل کو سمجھیے سورہ اعراف میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا گیا ہے کوہ طور پر، اور یہ ایک مرتبہ تو شروع میں گئے تھے جبکہ وہ صرف روشنی دیکھ کر اور آگ سمجھ کر چلے گئے تھے، جبکہ نبوت ملی ہے، رسالت پر فائز ہوئے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ بلائے گئے ہیں جبکہ تورات دی گئی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ گئے ہیں قوم کی طرف سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے، جو اجتماعی جرم ہو گیا تھا ان سے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی عدم موجودگی میں بچھڑے کی پرستی شروع کر دی تھی۔ اس موقع پر ایک مکالمہ ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ویسے تو شاید اور بھی مواقع ہوئے ہوں، لیکن یہ 3 مواقع تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ 3 مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ سے بات تو ہو رہی ہے، ہم کلامی تو ہے، تو آتش شوق بھڑکی، اے اللہ مجھے دیدار بھی عطا فرما دے۔ کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اب یہ کہ بات تو ہو رہی ہے، من ورائے حجاب ہو رہی ہے، پردے کے پیچھے سے ہو رہی ہے، مکالمہ براہ راست ہے، اگرچہ سامنے نہیں۔ تو وہ جو آتش شوق بھڑکی ہے اس میں درخواست کر بیٹھے ہیں، رب ارنی انظر الیک، پروردگار ذرا دیدار بھی عطا فرما، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔
فوراً ڈانٹ پڑ گئی، لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، ذرا اس پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، میں اپنی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا، اگر وہ اس کو جھیل جائے تو سمجھنا کہ تم بھی دیکھ سکو گے مجھے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اب یہ جب اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی جو ہے اللہ نے اس پہاڑ پر ڈالی ہے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بالواسطہ مشاہدے کے تحت، ابھی وہ براہ راست موسیٰ پر تجلی نہیں تھی، تجلی کا انڈائریکٹ مشاہدہ ہو رہا ہے، تجلی ہے باری تعالیٰ ہے پہاڑ پر، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن یہ کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب یہ ہے وہ واقعہ جو پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک ادنا تجلی کا اثر پہاڑ پر یہ ہوا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور پھٹ گیا، تو بالکل اسی طرح سمجھ لو کہ اللہ کے کلام کی تاثیر بھی وہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے، یہ انسولیٹڈ ہے، کسی جگہ سے کوئی بڑا کیبل گزر رہا ہو اور اس میں بہت ہائی وولٹیج کی الیکٹرک کرنٹ جا رہا ہو، لیکن ہے انسولیٹڈ، آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، گبال رہے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ آپ کے قدموں کے نیچے سے کیا قیامت گزر رہی ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ اس معنی میں عظمت قرآن کے اعتبار سے یہ آیت مبارکہ سورہ حشر کی جو ہے اس کو سمجھیے کہ اس کا ذروہ سنام ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ تو کسی انسان کے لیے اس کی اصل عظمت کا اندازہ ممکن نہیں ہے، کسی درجے میں ہے تو وہ آگے آ رہا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ قدر گوہر شاہ داند یا بداند گوہری، کہ موتی کی قدر و قیمت جو ہے یا تو جوہری جو ہے، گوہری جو اس میں ٹریڈنگ کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے، اس میں اسے پتہ ہے یہ موتی کتنا قیمتی ہے، یہ موتی کتنا قیمتی ہے، یا پھر بادشاہوں کے علم میں ہوتا ہے جو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ عام آدمی کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ ایک ٹکڑا جو ہے یہ کانچ کا ٹکڑا ہے یا یہ موتی ہے، یہ ہیرا ہے یا یہ کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو قدر گوہر شاہ داند یا بداند گوہری، قرآن حکیم کے اصل مقام و مرتبے کا علم صرف اس شاہ ارض و سماوات کو ہے جس کا یہ کلام ہے، اور اس کی حقیقی قدر و قیمت سے آگاہ صرف وہ ذات بابرکت ہے جس پر یہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اب جو میں نے آیت بیان کی تھی وہ حاشیے کے طور پر اس کتابچے کے اندر درج ہے، اب اسے پڑھنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ پہلے یہ سمجھیں کہ اس کتاب مبارک کے کیا حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، پھر یہ دیکھیں کہ آیا ہم انہیں ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر یہ معلوم ہو کہ ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سوچیں کہ ان کی ادائیگی کی کیا صورت ممکن ہو سکتی ہے، اور پھر بلا تاخیر اس کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں، اس لیے کہ اس کا براہ راست تعلق ہماری عاقبت اور نجات سے ہے۔ یعنی فرض کیجئے کہ میں قرآن مجید کی اصل عظمت سے واقف نہیں ہو پاتا، my imagination falls short of it، تو میں اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہوں۔ اگر میرے اندر استعداد ہی اتنی رکھی تھی اللہ نے اور میں اس سے اوپر نہیں بڑھ سکتا، ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے اندر اس کی اپنی کیپیسٹی ہے، کسی شے کو اپریشیٹ کرنے کی بھی ایک صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ اگر میرے اندر اس کو صحیح طور سے اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور میں اس کو اس درجے میں اپریشیٹ نہیں کر سکا تو میں مجرم نہیں ہوں، لیکن یہ کہ اس کے حقوق عملاً ادا کرنے کی جو صلاحیت میرے اندر تھی میں نے نہیں کیے تو میں مجرم ہو گیا۔ لہذا جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے، پریگمیٹک اسپیکٹ ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ میں نہیں یہی بات آپ پڑھیں گے اگر میرا جو کتاب چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، حضور کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس میں تو ایک واقعہ یہ ہے کہ غالب کا ایک مصرع ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آخری بات کہہ گیا، زاں ذات پاک مرتبہ دان محبت، ہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، محمد کے مرتبے سے حقیقتاً واقف تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور کون سمجھے گا؟ ظاہر بات ہے کہ نبوت ہمارے دائرۂ تصور سے خارج ہے، ہم کیا سمجھیں گے نبوت کہتے کسے ہیں؟ اب کسی شے کو ایسس کرنا تو اس کے بعد کی بات ہے نا۔
کوئی ڈاکٹر تو سمجھ سکتا ہے کسی دوسرے ڈاکٹر کے بارے میں کہ وہ کس درجے کس مقام پر ہے، کیا اس کی صلاحیت ہے، کتنی اس کے اندر مہارت ہے اپنے اس شعبے کے اندر، لیکن جو شخص اس فن سے نابلد ہے اسے کیا اندازہ ہوگا؟ کوئی انجینئر کتنا ماہر فن ہے، کوئی غیر انجینئر تو اس کے بارے میں سرے سے کوئی تصور قائم کر ہی نہیں سکتا۔ پھر انجینئر بھی کسی دوسرے انجینئر کو صحیح ایسس کر سکے گا بشرطے کہ وہ خود اس سے اوپر ہو۔ اگر خود اس سے نیچے ہے صلاحیت کے اعتبار سے تب بھی صحیح اسسمنٹ نہیں کر سکتا۔ لہذا کوئی انسان حضور کے مرتبے کی صحیح اسسمنٹ کر سکتا ہے تو صرف وہی جو نبی ہو اور نبوت میں حضور کے مرتبے سے بالا تر ہو، اور یہ ناممکن ہے۔ لہذا میں منطقی طور پر ثابت کرتا ہوں کہ حضور کے مرتبے اور مقام کو سمجھنا کسی انسان کے بس میں ممکن نہیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے، بلکہ میں تو اس کے برعکس یہ کہا کرتا ہوں جب ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو توہین کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ایک شے ہے وہاں کی، میرے ذہن میں یہیں تک پہنچی ہے، میں یہیں تک بیان کر رہا ہوں تو توہین کر رہا ہوں۔ شے تو تھی وہاں کی، میرا اپنا ذہن تو وہاں تک پہنچا ہی نہیں، میں نے بہت چھلانگ لگائی ہے یہاں تک پہنچا ہوں، میں یہاں تک بیان کر رہا ہوں اسے، تو گویا کہ اصل کے اعتبار سے تو میں توہین کا مرتکب ہو رہا ہوں کہ وہاں اس صحیح مقام و مرتبے تک تو میرے ذہن کی رسائی ہی نہیں، میں بیان کیا کروں گا۔ لہٰذا اس اعتبار سے گویا کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، بیکار کی بات ہے۔ اصل بات جس پر کہ ہماری نجات کا دار و مدار ہے وہ یہ کہ بحیثیت امتی ہمارا فرض کیا ہے اس کو سمجھو بھائی، اس کو ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری نجات کا مسئلہ اس پر ہے، آخرت میں سوال اس کا ہوگا کہ امتی محمد کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں تھیں وہ تم نے ادا کی کہ نہیں کی۔ ورنہ یہ ہے کہ بس آپ کی وہ زلفوں کی تعریف ہو رہی ہے اور آپ کی کملی کی تعریف ہو رہی ہے اور آپ کے سایہ نہیں تھا اور فلاں تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، اور یہ ساری باتوں کے اندر جو ہے قوم کو ایک نشے کے اندر جو ہے وہ بالکل گم کیا ہوا ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں پر قرآن کے بارے میں سمجھیے، اس لیے کہ اس کا براہ راست تعلق ہماری عاقبت اور نجات سے ہے، اور اس معاملے میں کسی کوتاہی کی تلافی قرآن حکیم کی شان میں قصیدے پڑھنے سے بہرحال نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ میں آج کی صحبت میں انہی امور پر کسی قدر وضاحت سے گفتگو کروں گا۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق، اصل میں یہاں آئی ہے وہ عبارت جو میں وہاں ڈھونڈ رہا تھا شروع میں۔ اب میں بھی بہت عرصے کے بعد چونکہ اس کتاب کو ہاتھ میں لے رہا ہوں اس لیے بہت سی باتیں میرے ذہن سے بھی نکل گئی۔ ثقیل الفاظ یا دینی اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے عام زبان میں بیان کیا جائے تو قرآن مجید کے یہ 5 حقوق ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں۔ وہ ثقیل الفاظ تھے، اصطلاحات تھیں: ایمان، تعظیم، تلاوت، ترتیل، تذکر، تدبر، حکم، اقامت، تبلیغ، تبیین، یہ تو ہیں ثقیل اصطلاحات۔ سادہ الفاظ میں کیا ہے؟ یہ کہ اسے مانے، اس میں اضافہ کر لیجئے، پہلا حق یہ ہے اسے مانا جائے جیسا کہ اس کے ماننے کا حق ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے پڑھے، یعنی اسے پڑھا جائے جیسے کہ اسے پڑھنے کا حق ہے۔ چنانچہ جو میں نے آج آیت شروع میں تلاوت کی تھی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم کتاب دیتے ہیں وہ پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تیسرا یہ کہ اسے سمجھے جیسے اور جتنا کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے۔ چوتھے یہ کہ اس پر عمل کرے جیسے اور جتنا کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے، اور پانچویں یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان 5 حقوق کی قدر تفصیل ان اصطلاحات کی مختصر تشریح کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں جو خود قرآن مجید میں ان کے لیے استعمال ہوئی ہیں، تاکہ ضمنی فائدے کے طور پر آپ حضرات قرآن مجید کی بات بنیادی اصطلاحات سے بھی مانوس ہو جائے۔ ایمان و تعظیم، ماننے کا نام اصطلاحی نام ایمان ہے، اور اس کے 2 پہلو ہیں، اقرار باللسان اور دوسرے تصدیق بالقلب۔ اقرار لسانی دائرہ اسلام میں داخلے کی شرط ہے، اور تصدیق قلبی حقیقی ایمان کا لازمہ ہے۔ اب اس ایمان کے بارے میں ان 2 جملوں میں جو بات آئی ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ زبان سے مان لینا، میں نے مان لیا قرآن اللہ کا کلام ہے، قانونی تقاضا پورا ہو گیا۔ دل سے یقین کیا کہ واقعتاً ہے،
یہ ہے وہ کہ جو مطلوب ہے۔ اقرار باللسان سے آپ کی زندگی پر عملاً کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تبدیلی آئے گی تو دلی یقین والے ایمان سے آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کیا جائے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس اقرار سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی ایمان اسے اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ان تمام امور پر ایک پختہ یقین اس کے قلب میں پیدا ہو جائے۔ اور یہ ہے اگلا جملہ جو اہم ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود قرآن کی عظمت کا نقش قلب پر قائم ہو جائے گا، اور جوں جوں قرآن پر ایمان بڑھتا جائے گا اس کی تعظیم و احترام میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ گویا ایمان و تعظیم لازم و ملزوم ہے۔ یہ جو دو اصطلاحات ہم نے وضع کی تھی، ایمان و تعظیم، ایمان ماننا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ماننا جب اقرار باللسان سے اتر کر تصدیق بالقلب کی شکل اختیار کرتا ہے تو قرآن کی عظمت منکشف ہوتی ہے۔ شہنشاہ ارض و سما کا کلام ہے، میرے خالق اور مالک اور میرے رازق اور میرے الہ اور میرے معبود کا کلام ہے۔ اب اس سے اس کی عظمت کا نقش قلب پر قائم ہوگا۔ جتنا جتنا یہ یقین گہرا ہوتا جائے گا، جیسا میں نے شروع میں کہا تھا، اتنا ہی یہ جو عظمت کا نقش ہے اور بلند ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بالکل سمجھیے کہ ایک ریسیپروکل معاملہ ہے۔ مجھے وہ ایک مصرع ذہن میں آ رہا ہے، ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم، عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں ریلیٹیو ہیں، پستی ہوگی تو بلندی کا تصور ہوگا نا۔ تو عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں، ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم۔ اس دوسرے مصرے کو آپ چھوڑ دیجئے، لیکن اس وقت صرف یہ کہ عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں۔ جتنی گہرائی میں یقین اترتا چلا جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اتنی ہی عظمت جو ہے بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ہے در حقیقت جو اس کو تصور کو میں دینا چاہ رہا ہوں۔ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر ایمان سب سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ ایک بہت لطیف، بہت مشکل اور بڑا فلسفیانہ پیچیدہ مسئلہ ہے۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید مختلف مقامات پر کہتا ہے، ما کنت ترجو، اے نبی آپ کو تو کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی نبوت ملے گی، کوئی رسالت ملنے والی ہے، کوئی قرآن نازل ہوگا، کچھ نہیں۔ آپ نے کہیں کسی خانقاہ میں تپسیائیں نہیں کی، کسی خانقاہ کے اندر جا کر کہیں تپسیا کر رہے ہوتے، ریاضتیں کر رہے ہوتے تو منتظر ہوتے کہ کبھی کوئی تجلی ہوگی، کبھی کوئی کچھ مجھے بھی ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ ایک ایسا سلیب الفطرت انسان جس کا بچپن بڑی سختیوں میں گزرا ہے، افلاس میں، سختیوں میں، مشقت میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں چند ٹکوں کے عوض قریش کی بھیڑیں بکریاں چرایا کرتا تھا، بے قراریت، چند ٹکوں کے عوض۔ یتیم کی حیثیت سے دنیا میں آئے ہیں۔ پھر یہ کہ جو کفالت کرنے والا شخص ابو طالب وہ نہایت قلاش تھے، دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو خود حضرت حضور نے محنت مشقت کر کے سپورٹ کیا ابو طالب کی فیملی کو۔ جوانی میں آ کر البتہ اللہ نے ایک شکل پیدا کر دی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہو گئی ہے، تو ایک سکون، اطمینان، سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک تاجر، خوش خلق تاجر ہیں، امین ہیں، صادق ہیں۔ باقی کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کبھی آپ نے کوئی شعر گوئی کی کوشش کی کہ کسی استاذ کے پاس جا کر جو ہے وہ اس کی تعلیم اور اصلاح حاصل کر رہے ہوں، نہ کبھی آپ نے کسی مذہبی جو ہے شخصیت یا کسی راہب کے پاس جا کر جو ہے وہ کچھ اپنی روحانی، کچھ نہیں، قطعاً۔ ہاں یہ ضرور ہے جب 40 برس کی عمر کے لگ بھگ ہوئی ہے تو کچھ طبیعت اچاٹ سی ہو گئی ہے، خلوت گزینی کی ایک طبیعت کے اندر جو ہے ایک خواہش پیدا ہو گئی، اس میں کچھ غور و فکر شروع کیا ہے۔ اب یہ ہے سارا پس منظر 40 برس کا۔ اچانک ایک فرشتہ آ جاتا ہے،
ہاؤ ڈڈ ہی ڈیسائیڈ کہ یہ فرشتہ ہے اور یہ کوئی بدروح نہیں ہے؟ کیوں شک نہیں ہوا؟ سب سے پہلی بات، سب سے بڑا امتحان اس قرآن کے بارے میں خود محمد کا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے تو یہی کہا کوئی جن آ گیا ہے، کوئی آصب آ گیا ہے۔ عتبہ نے ایک دفعہ کہا بھی آ کر، بھتیجے، کیونکہ بزرگ تھا اپنے اس خاندان کے اندر، اگر واقعتاً کوئی ایسی ویسی بات ہے، کوئی سایہ وایا ہو گیا تو مجھے بتاؤ، میرے بہت سے عامل لوگ ہیں، ان سے میرے تعلقات ہیں، میں جھاڑ پھونک کرا دوں گا تمہاری۔ یہ کیا ہوا ہے؟ تمہیں کیا نظر آیا ہے؟ کیا تمہیں بیٹھے بٹھائے؟ کچھ لوگوں نے کہا جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی چلہ کشی کر گئے تھے، کوئی چلہ الٹا پڑ گیا۔ یعنی یہ آخر چیزیں سوچیے، جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں، اس لیے کہ آج ہمارا ذہن جو ہے اس کو اور سمجھیے آپ، بالکل ہماری ایک بچپن سے ایک تربیت ہوئی ہے، ایک نفسیاتی جو ہے ایک ہمارا رجحان بنا ہے، حضور کے ساتھ محبت، عظمت، حضور کی عقیدت، اس کا ایک نقش گہرا ہے۔ ہماری تو سوچ ہی اور ہے۔ اس وقت سوچئے نا، آج سے 1400 برس قبل جب یہ واقعہ ہوا ہوگا کہ یہ اچانک آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہتا ہے میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور میرے پاس اللہ کا کلام آیا ہے۔ سخت ترین مرحلہ تھا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی پہچان کرنا کہ یہ واقعتاً کوئی بدروح نہیں ہے، ما تنزلت بہ شیاطین، وہ شیطان لے کر اس کو نازل نہیں ہوا ہے۔ اس کا اصل جواب کیا ہے؟ وہ ہے روح محمدی اور فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل جو پہچاننے والی شے ہے وہ میرے اور آپ کے اندر ہے۔ ایمان کی بحث میں سب سے اہم بحث یہ ہے، اور جس کو علامہ اقبال نے آج کل اپنے ریکنسٹرکشن کے جو خطبات ہیں ان میں بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، کہ ایک ہے ایکسٹرنل ایکسپیرینس۔ میں نے اس گلاس کو ہاتھ لگایا، ٹھنڈا ہے، اس لیے کہ یہاں وہ صلاحیت ہے جس سے کہ مجھے یہ کسی شے کے ٹھنڈے گرم ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے کوئی چیز زبان پہ رکھی، میٹھی ہے یا کڑوی ہے یا پھیکی ہے یا جیسی بھی ہے، اس لیے کہ میرے اندر ہے وہ صلاحیت۔ اگر کسی وجہ سے میرے ہاتھ کو سن کر دیا گیا ہو تو اسے نہ ٹھنڈ کا پتہ لگے گا اور نہ اس کی گرمی کا پتہ لگے گا۔ کوئی یہاں بھی انستھیزیا ہے یا چاہے لوکل ہے چاہے جنرل ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا کوئی میٹھی چیز ہے کہ کڑوی شے ہے۔ اصل تو ہے در حقیقت ہمارے اپنے اندر جو شے کے بتاتی ہے کہ یہ ہے۔ تو جس طرح ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے، اسی طرح ایک انٹرنل ایکسپیرینس ہے انسان کا۔ انسان کا یہ انٹرنل اسپرچول ایکسپیرینس ہے جو بتاتا ہے یہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ وہ فطرت کی درستی اور فطرت کی صحت ہے جو ریٹیفائی کرتی ہے کہ یہ ہے اور صحیح ہے۔ سب سے بڑی جو سمجھیے کہ پہلی آزمائش ہوئی ہے یا جو پہلا امتحان جس میں سے کہ حضور کامیاب ہو کر نکلے ہیں، وہ آپ کی اس روح محمدی یا فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلامتی پر قائم ہونا۔ ایک لحظے کے لیے بھی کوئی شک نہیں ہوا۔ چنانچہ سورۃ النجم میں جو الفاظ آئے ہیں بڑے پیارے ہیں، جو مشاہدات اللہ نے کرائے ہیں شب معراج کو، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے کہیں اس کو جھوٹا نہیں کہا۔ یعنی آدمی سوچتا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں خواب دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آنچ می بینم ببیداریست یارب یا بخواب، اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ کوئی خواب ہے، کوئی ویژن ہے، کوئی حقیقت ہے، کیا ہے؟ لیکن جب کسی انسان کے اندر اس کی وہ روح اس درجے تابناک ہو، بیدار ہو، چوکس ہو، ہوشیار ہو، وہ فوراً اس کا ادراک کرتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور توثیق کرتی ہے کہ صحیح ہے۔ اس لیے کہ لفظ ایمان کے اصلی معنی تصدیق کے ہیں۔ آمنہ بے تصدیق کی، تو گویا کہ جو کچھ نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آمن الرسول، رسول نے تصدیق کی ہے اس کی جو کچھ کے نازل کیا گیا اس پر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور پھر ان کے بعد اہل ایمان نے تصدیق کی ہے۔ تو یہ ایمان کی اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھیے کہ یہ ہمارے اپنے اندر کی ہماری روح ہے کہ جو در حقیقت اس کو پہچانتی ہے کہ ایک ہی سورس ہے۔ میں اسے
بعض اوقات اس حوالے سے بھی واضح کیا کرتا ہوں، ایک سمپیتھیٹک وائبریشن کا ایک کانسیپٹ ہے۔ سمپیتھیٹک وائبریشن، قرآن کو پڑھتے ہوئے اگر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اپنے اندر کوئی شے ہے جو اس کے ساتھ جھوم رہی ہے، اس کے اندر اس کے ساتھ ہی ہم آہنگی کے ساتھ ایک سمپیتھیٹک وائبریشن ہے، تو یہ ثبوت ہے اس کا کہ میری روح کی سورس اور اس قرآن کی سورس ایک ہے۔ اور یہی ایمان اور یقین کے لیے گویا کہ سمجھیے کہ یہ کارنر سٹون بنتا ہے پھر یور اون انٹرنل ایکسپیرینس۔ آپ کے اندر کی ایک شے نے گواہی دی ہے کہ ایسا ہے، یہ میری فطرت کے عین مطابق اور میری فطرت کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہیں۔ یہ ایمان پورے تصدیق قلب کے ساتھ تھا اور اس گہرے یقین پر مبنی تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو اس کی تعظیم و احترام کا گہرا نقش ان کے قلوب پر ثبت ہو گیا، اور دوسری طرف گہری محبت اور والہانہ عشق کا ایک تعلق اس کے ساتھ قائم ہو گیا۔ اب یہ دوسرے لفظ کا اضافہ ہو گیا، یا نوٹ کیجئے، عظمت اور محبت یہ دو جدا چیزیں ہیں۔ عظمت، اس میں آپ کا ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں ہے، یہ ایک پیسیو اپریسیشن ہے۔ بڑی عظیم عمارت ہے، دیکھ رہے ہیں، اس کا آپ کا اس کے اندر پارٹیسپیشن نہیں ہے، پیسیولی آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اگلا قدم ہے محبت، اب اس کی طرف اقدام ہوگا، اس کی طرف توجہ ہوگی، اس کی طرف التفات ہوگا، اس کی طلب پیدا ہوگی، اس کے حصول کا جذبہ بیدار ہوگا۔ تعظیم و احترام کا گہرا نقش قلوب پر ثبت ہو گیا، اور دوسری طرف گہری محبت اور والہانہ عشق کا ایک تعلق قائم ہو گیا۔ آگے ذرا سا حوالہ آئے گا کہ وہ عشق کس درجے تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام پاک سے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کا شدت کے ساتھ انتظار رہتا تھا، اور آپ اس کے لیے بے چین رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہی جلد جلد آیا کرے۔ پھر جب قرآن اترتا تھا تو آپ کمال شوق سے جلد از جلد اس کو یاد کر لینے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو از راہ محبت و شفقت ان امور میں مبالغے سے منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اے نبی جلدی نہ کیجئے۔ یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، بلکہ پوری آیت یہ ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ اے نبی اس کی وحی کا جو بھی اس کی تکمیل کا ہمارے پیش نظر جو نقشہ ہے، آپ اس میں جلدی نہ کیجئے۔ ہماری اپنی حکمت ہے، یہ 23 برس ہی میں جا کر مکمل ہوگا۔ آپ کا شوق اپنی جگہ، آپ کا اشتیاق اپنی جگہ، آپ کی محبت اپنی جگہ۔ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ۔ بلکہ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ آتی ہے، سورہ مریم میں تو اور بڑا پیارا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ الفاظ وہاں نہیں ہیں، لیکن وہ تو سمجھیے بٹوین دی لائنز ہیں کہ حضور نے حضرت جبرائیل سے شکوہ کیا کہ آپ بڑے دیر دیر کے بعد آتے ہیں، وقفے وقفے سے آتے ہیں، میں انتظار کرتا رہتا ہوں۔ اس کا جواب جو ہے حضرت جبرائیل کا، وہ سورہ مریم کے اندر نقل کیا گیا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم نازل نہیں ہو سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور جو ان دونوں کے مابین ہے وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو دیر ہو جاتی ہے، وقفہ ہو جاتا ہے، یہ کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور یہ آیت جو ہے بڑی عجیب ہے کہ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں تو ہمتاً اللہ کے اختیار کے اندر جکڑا ہوا ہوں۔ لہو ما بین ایدینا، جو ہمارے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اسی کو ہے، وما خلفنا، جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اسی کو ہے، وما بین ذالک، آگے اور پیچھے کے درمیان کون ہے؟ وہ تو میں ہوں نا۔ تو میں تو بالکل یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کا پابند ہوں، اپنی مرضی سے نازل نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر کچھ تاخیر ہوتی ہے تو یہ حکمت خداوندی سے ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور یہ نہ گمان کیجیے گا کہیں معاذ اللہ کہ آپ کا رب کوئی بھول گیا، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، نسیان ہو گئی، یہ اللہ کو لاحق نہیں ہوتی۔ اسی طرح کی یہ آیت دیکھیے ولا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجیے کہ جلدی سے یاد کر لیں اس کو۔ اب اس میں بھی دیکھیے اچھی طرح، اگرچہ ذرا حضور کی یعنی شان کو ذہن میں رکھیے
اس کو ہم کہتے ہیں بلا تشبیہ. ایک بچہ ہے، ذہین ہے اور شوق بھی رکھتا ہے، تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. اس کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ جلدی سے سبق یاد کروں تاکہ استاد اگلا سبق دے، پروگرس ہو میری. ایک وہ ہے کہ جو بڑی مشکل سے اپنے، اس کا چونکہ ذاتی ذوق اور شوق ہے ہی نہیں تو مار مار کے اس سے سبق یاد کرایا جا رہا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو اپنے ذاتی شوق سے تیزی کے ساتھ سبق یاد کرتا ہے تاکہ اس سے آگے بڑھوں، اگلا سبق ملے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو اس طرح تیزی سے حرکت دے کر جلدی سے اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جلدی سے اسے آپ ذہن نشین کر لیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ایک تو یہ کہ ہمارے ذمے ہے، ہم آپ کے سینے میں اسے جمع کر دیں گے، محفوظ کر دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں. لیکن باقی یہ کہ اپنی جگہ پر اس کی جو ہے اپنی ایک جو تنزیل کی ایک ترتیب ہے وہ اللہ کی حکمت میں ہے. نزول قرآن کے ابتدائی دور میں جب ایک بار وحی کی آمد میں قدرے دیر ہو گئی تو یہ وقفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر شاق گزرا کہ حضور فرماتے ہیں کہ شدت غم سے میں سوچتا تھا کہ اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دوں. یہ آپ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کے اگر تفسیریں پڑھیں گے یا کہیں تو ان کے بھی پس منظر میں یہ چیزیں مل جائیں گی. اور سورہ مدثر کی نزول سے پہلے بھی تھوڑے تھوڑے وقفے جب ہو جاتے تھے، اس قدر شاق حضور پر گزرتا تھا یہ وقفہ کہ یہ وحی کیوں بند ہو گئی، سلسلہ کیوں رک گیا، اس سے یہ سارا ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ عشق ہے. ذات باری تعالیٰ ہے اصل میں محبوب، اس کی صفت ہمارے زبان کے اصوات و حروف کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ وہ ذات جو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، جس کا کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے. اس کی ایک صفت کلام، اور وہ ہماری زبان کے حروف و اصوات کا پیرہن اوڑھ کر ہمارے سامنے موجود ہے. یہ عظمت اگر ہوگی تو وہ محبت جو ہے اس کا کس درجے شدت کا معاملہ پیدا ہو جائے گا. رات کا اکثر حصہ آپ اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے. اور قرآن ہی کی شہادت ہے کہ 1/3 آدھی اور 2/3 رات اس طرح بسر کرنے میں بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آپ کا اتباع کرتے تھے. جیسا کہ بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، اکثر صحابہ ہفتے میں ایک بار ضرور قرآن مجید ختم کرتے تھے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کا حال یہ تھا کہ صحابہ سے باصرار فرمائش کر کر کے قرآن مجید سنا کرتے تھے، اور بسا اوقات شدت تاثر سے آپ کے آنسو بہہ نکلتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قرآن سے اس گہرے شغف اور اس کی جانب اس قدر التفات کا سبب یہ تھا کہ انہیں یہ حق الیقین حاصل تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہے اصل بات. اس کے برعکس، بالکل برعکس ہمارا حال ہے. قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا اقرار تو ہم کرتے ہیں، اور اس پر بھی خدا کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرما دیا جو قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہیں. یہ ہمارے لیے گیون کے درجے میں ہے، یہ ہم نے ارن نہیں کی ہے یہ بات. کیونکہ ہم پیدا کر دیے گئے مسلمانوں میں تو یہ اللہ کا فضل ہے، سمجھیے. یہ کوئی ہم نے ارن نہیں کیا ہے، محنت سے حاصل نہیں کی. لیکن اللہ ماشاء اللہ اس کے کلام الہی ہونے کا یقین ہمیں حاصل نہیں. بس اس کو انڈر لائن کر لیجیے. یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. اصل جہاں پانی مرتا ہے وہ یقین ہے، ڈوگما ہے، عقیدہ ہے، ایک ریشیل کریڈ ہے. Because I'm a Muslim, I believe that this is the word of God. That's all. Because I was born of Muslim parents, I believe that Quran is the book of Allah. Not because I feel myself, I am convinced myself that this is the word of Allah. It's a hell of difference. Personal conviction and a racial creed. Distance of east and west, both al-mashriqain. لیکن اللہ ماشاء اللہ اس کے کلام الہی ہونے کا یقین ہمیں حاصل نہیں، اور در حقیقت یہی ہمارے قرآن سے بعد اور اس کی جانب عدم التفات و توجہ کا اصل سبب ہے.
آپ شاید میری اس بات سے ناراض ہوں، لیکن اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور ان کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی ہمارے قلوب یقین سے خالی ہیں اور ریب اور شک نے ہمارے دلوں میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ ہماری اس کیفیت کا نقشہ قرآن مجید نے ان الفاظ میں کھینچا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ سورہ شورى کی آیت ہے یہ۔ اور جن لوگوں کو بعد میں کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ اس ایک آیت میں دونوں لفظ آ گئے، ریب بھی اور شک بھی۔ شک ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، ریب ایک قلبی خلجان کا نام ہے۔ یہ دونوں الفاظ کے اندر فرق ہے۔ دل میں خلجان ہے، یہ ریب ہے، اور ذہن میں کوئی شک ہے، یہ شک ہے۔ لفی شک منہ مریب، اس لیے کہ قرآن عطا ہوا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان مجسم تھے، یقین کامل تھے۔ صحابہ کرام نے ان سے کسب فیض کیا، وہ ایک ایمان کی یوں سمجھیے کہ آخری منزلوں تک اللہ نے ان کو پہنچایا۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، پھر وہ یقین والی آگ ختم ہوتی چلی گئی۔ اس پر ایک پورا مقالہ ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے ہم جب دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر پڑھیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی اس کا نقشہ کھینچ دیا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور اس کا اصل سبب جو سورہ شورى میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب مذہبی طبقات میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، مذہبی قیادت جو ہے وہ جوتم پیزار ہوتی ہے، تو آئندہ نسلوں میں مذہب ہی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 14، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارے دلوں میں اس کی کوئی عظمت ہے، نہ اس کو پڑھنے پر ہماری طبیعت آمادہ ہوتی ہے، نہ اس پر غور و فکر کی کوئی رغبت ہم اپنے اندر پاتے ہیں، نہ ہی اسے زندگی کا واقعی لاہ عمل بنانے کا خیال کبھی ہمیں آتا ہے۔ اس پورے صورتحال کا اصل سبب ایمان اور یقین کی کمی ہے، اور جب تک اسے دور نہ کیا جائے کسی وعظ و نصیحت سے کوئی پائیدار نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ وعظ و نصیحت سے فوری تو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ پائیدار نتیجہ ہوگا اگر یہ ایمان ہو نیچے، حقیقی ایمان، قلبی یقین والا ایمان، تب وہ فائدہ مستقل ہوگا، پائیدار ہوگا۔ اب دیکھیے یہ جو بولڈ لیٹرز میں عبارت آئی، لہذا ہم میں سے ہر ایک کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولے اور دیکھے کہ وہ قرآن مجید کو بس ایک متوارث مذہبی عقیدے، ڈاگما کی حیثیت سے ایک ایسی مقدس آسمانی کتاب سمجھتا ہے جس کا زندگی اور اس کے جملہ معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اسے یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس لیے نازل ہوا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت پائیں اور اسے اپنی زندگیوں کا لاہ عمل بنائیں۔ اگر دوسری بات ہے تو فہو المطلوب، اور اگر پہلا معاملہ ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ ہماری ایک عظیم اکثریت کے ساتھ یہی صورت ہے، تو پھر سب سے پہلے ایمان کی اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اس لیے کہ قرآن مجید کے دوسرے تمام حقوق کی ادائیگی کا مکمل انحصار اسی پر ہے۔ اس جملے کو نوٹ کر لیجئے، ایمان ہوگا تو آپ پڑھیں گے بھی، سمجھنے کے لیے وقت نکالیں گے، جس کو کہا کرتے ہیں برننگ دی مڈ نائٹ آئل، وہ ساری کی ساری کوششیں ہوں گی، اس لیے کہ آپ کو یقین ہے۔ ایمان ہوگا، پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور اسے آگے بھی پہنچائیں گے۔ ایمان ہی نہیں ہوگا تو کیا کر لیں گے؟ تو گویا کہ یہ تو سیٹ دی بال رولنگ، پہلا کام جو کرنا پڑے گا، پہلی کک جو لگانی پڑے گی فٹ بال کو، وہ تو ایمان کی ہے۔ یہاں اب وہ بڑی ایک مشکل بحث آ رہی ہے، یہاں سادہ ترین الفاظ میں ہے، میں نے کسی درجے میں اسے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا ہے، لیکن کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ اس پر پھر، کیونکہ جو میرے محاضرات ہیں ایمان کی حقیقت پر، اس میں تفصیل سے ان پر گفتگو کر چکا ہوں، پھر کبھی بات ہوگی۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کی عملی تدبیر کیا ہے، کیسے ایمان پیدا کریں قرآن پر؟
یعنی اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ایوری ادر تھنگ ڈیپینڈز اپون ایمان، آپ اسے پڑھیں گے اگر ایمان ہے، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر ایمان ہے، آپ عمل کریں گے اگر ایمان ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ تو ہنج کر رہی ہے ایمان پر. تو ویئر ٹو گیٹ دیٹ ایمان فرام؟ اب یہ گویا کہ بوائل ڈاؤن ہو گیا کویسچن. اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان کی تحصیل کا سب سے آسان اور سب سے مؤثر طریقہ ذریعہ تو اصحاب ایمان و یقین کی صحبت ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قلوب و ایمان میں یقین کی جو کیفیت مجسمہ ایمان و پیکر یقین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بدولت پیدا ہوئی تھی، اس کا تصور بھی اب ناممکن ہے. آپ کی وفات کے بعد بھی عوام الناس تو نور ایمانی کے اکتساب کے لیے ایسے خواص کی صحبت ہی کے محتاج ہیں جن کے دلوں میں ایمان و یقین کی شمع روشن ہوں، لیکن خود ان خواص کے لیے نور ایمان کا سب سے بڑا منبع قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد اخبار و آثار اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایسا مطالعہ جس سے طالب کو حضور اور صحابہ کی معنوی صحبت میسر آ جائے. رہا خود قرآن پر یقین اور اس میں اضافہ، تو اس کا تو بس ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ خود قرآن ہے. اب یہ ایک پیرا ہے جس میں کئی چیزیں آ گئی ہیں، بڑی الجھی ہوئی بھی ہیں. اب ظاہر بات ہے یہ میری آج سے 27 برس قبل کی تحریر ہے، اس کو اب مجھے کچھ تھوڑا سا نکھارنا ہے اس تحریر کو. اب جو میں اپنے اس پورے فکر کو منقح کر کے اور سمپلسٹ فارم میں پیش کر سکتا ہوں تو اس کو یوں سمجھیے. پہلے تو ایمان کی ہم نے دو قسمیں کی ہیں، ایمان اقرار باللسان اور ایمان یقین قلبی والا ایمان. اب اقرار باللسان کو تو بھول جائیے، وہ تو ہمیں حاصل ہے ہی ہے، اس کے بارے میں گفتگو جو ہے بیکار ہے، وقت ضائع کرنا ہے. وی ہیو اٹ، آلریڈی ہیو اٹ، تحصیل حاصل ہے. اب آئیے یقین. یقین کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیجئے. ایک یقین ہے جس کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بلائنڈ فیتھ. بلائنڈ فیتھ از آلسو فیتھ اینڈ اٹس ویری پاورفل. It can transform the character of the person. Blind faith جان دے دے گا، اپنی ہر شے قربان کر دے گا. بلائنڈ فیتھ، اسے گھٹیا نہ سمجھیے، میں اس کو کسی توہین کے طور پر استعمال نہیں کر رہا، میں اس کے لیے ایک کیٹیگورائز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. بلائنڈ فیتھ یعنی وہ یقین جس میں کوئی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہیں ہے، فہم، بصیرت، تفقہ. وہ جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے جب انوگریشن ہوئی تھی 15 اکتوبر کو، بصیرت یہ نہیں ہے، لیکن یقین ہے اللہ ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. یہ یقین بہت قیمتی شے ہے، بہت قیمتی شے. لیکن بلائنڈ فیتھ اور وہ فیتھ جس کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی ہو، علی وجہ البصیرت ایمان، جس کے لیے سورہ یوسف کی آیت ہمیشہ ذہن میں رکھیے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے لوگو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں. میں اندھیرے میں ٹامک توئیاں نہیں مار رہا ہوں، اور نہ صرف میں، جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی. بہت بڑا دعویٰ ہے یہ، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تو اب یہ دو کیٹیگریز ہو گئیں. جو بلائنڈ فیتھ ہے اس کو حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں. ایک اصحاب یقین کی صحبت، اس سے فزیکل فنومینن. آپ بھٹی کے پاس بیٹھیں گے گرمی آپ کو پہنچ جائے گی، آپ کو کچھ پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، کون سی ویوز ہیں، ہیٹ ویوز ہیں، کیا ہے، کس طرح یہ ہیٹ جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے. فزکس پڑھی نہ کچھ پڑھا، لیکن آ رہی ہے، گرمی تو آ رہی ہے. برف کے قریب بیٹھیں گے ٹھنڈک آ جائے گی. ایزیسٹ وے اصحاب یقین کی صحبت
سے آپ کو یقین حاصل ہوگا. لیکن یہاں پھر سوال وہی آیا، وہ اصحاب یقین کہاں سے آئیں گے؟ So the problem is not solved. وہ اصحاب یقین بھی تو کہیں پہلے پیدا کرنے ہوں گے نا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام الناس کے لیے اصحاب الیقین کی صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، جہاں بیٹھیں گے اس کے اثر لیں گے، اصحاب یقین سے یقین ملے گا. دوسرا ہے عمل. آپ کے پاس کوئی رتی بھر عقیدہ ہی کہہ لیجئے، اللہ پر عقیدہ ہے، اللہ نے نماز فرض کی ہے، پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے، اس سے بھی ایک ایمان پیدا ہوتا ہے. ایمان عمل کو جنم دیتا ہے تو عمل بھی ایمان کو جنم دیتا ہے. اٹس اے ٹو وے فینومینن. یہ سیکنڈ میتھڈالوجی ہے جو تبلیغی جماعت اڈاپٹ کر رہی ہے اور بہت سکسیسفلی کر رہی ہے. لگے رہو، چلے میں جاؤ، 40 دن لگے رہو گے، نمازیں پڑھو گے، ماحول سے برے سے نکل گئے ہو، اچھے ماحول میں رہو گے، لگے رہو لگے رہو. اور اس پر بحث ہوئی ہے سورہ حجرات کے اندر، اس کے آخری آیات میں. جو لوگ ایمان لے آئے تھے، جن کے بارے میں کہا گیا ابھی ایمان نہیں تمہارے اندر آیا ہے، اسلام آیا ہے صرف، لیکن اگر تم اطاعت پر کاربند رہو گے، عمل کرتے رہو گے، تو وہ ایمان بھی آ جائے گا. یہ اس سے ٹو وے فینومینن، اس کو ہمیشہ ریکگنائز کیجئے کہ مجرد مسلسل عمل، پریکٹس، جیسے آپ جدید جو سائیکالوجی میں بھی استعمال کرتے ہیں، کسی شے کو ریپیٹ کرتے رہیے، آٹو سجیشن کرتے رہیے، آپ کو واقعتاً وہ یقین ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹیلی کرتی ہیں دوسرے کے ساتھ. تو بلائنڈ فیتھ کے لیے دو ذریعے ہو گئے، اصحاب یقین کی صحبت اور عمل، عبادات اور جو بھی ہیں فضائل. جس دوسرے طریقے کو میں نے آپ کو بتایا کہ تبلیغی جماعت استعمال کرتی ہے. لیکن اس کی شارٹ کمنگ یہ ہے کہ کسی معاشرے کو بدلنے کے لیے اس ایمان کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو انٹلیکچول ایلیمنٹ کے ساتھ ہو. Society as a whole will never accept any change unless you can change the brain trust of that society. ماسس کے چینج ہونے سے سوسائٹی چینج نہیں ہوگی. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے انسان کا جسم ہے، اس میں یہ دماغ ہے. اب میں کچھ 2.25 من وزن میرا ہے، دماغ کا کتنا ہوگا؟ لیکن یہ دماغ کنٹرول کر رہا ہے. میرا ہاتھ ہے، اس میں کچھ صلاحیتیں ہیں، کوئی پکڑ سکتا ہے، کچھ کام کر سکتا ہے، کیا کرے کیا نہ کرے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے. ہاتھ فیصلہ نہیں کرتا. پاؤں مجھے لے کے چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں. اب تو خیر دوڑ نہیں سکتا، چل تو سکتا ہوں، وہ بھی تکلیف سے. کبھی دوڑ بھی سکتا تھا، لیکن یہ کہ اس کا دوڑنے کا سمت کا فیصلہ یہاں ہوتا. تو ایک سوسائٹی human society behaves as a living organism. وہ ایک ذی حیات ایک ہستی کی حیثیت سے کہ اس کا ایک نرو سینٹر ہے، برین ٹرسٹ ہے، وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے. باقی بھاگ دوڑ یہ ماسز جو ہیں، نعرے بازی فلاں یہ وہ سب کچھ ہو جائے گا. بٹ دی برین ٹرسٹ اور دی انٹلیکچوئل ایلیٹ اور دی انٹیلیجنسیا، واٹ ایور یو میں کال دیم، وہ چینج قبول کرے گا، اس میں ایمان آئے گا تو سوسائٹی بحیثیت مجموعی ایمان سے منور ہو جائے گی، ورنہ نہیں. افراد بہتر ہو جائیں گے، داڑیاں لمبی ہو جائیں گی، اور پاجامے جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے اوپر ہو جائیں گے، اور نوافل اور سنن کا اہتمام ہو جائے گا، مسواک جو ہے جیب میں آ جائے گی، یہ سب کچھ ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ 20 لاکھ آدمی جمع ہو جائیں کسی جلسے میں، لیکن آن دس سوسائٹی کوئی اثر اس کا نہیں ہو. لہذا ہمارا اصل پرابلم ہے وہ ایمان جو شعور کے ساتھ ہو، شعوری ایمان، کانشس فیتھ.
faith with an intellectual element, faith with an intellectual dimension, اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن ہے. وہ فنومینن میں آپ کو بتا چکا ہوں. قرآن کو پڑھتے ہوئے if you do feel that something within you is testifying that this is the correct thing, just, then it becomes your own personal experience. ابھی آپ کا بس ذاتی تجربہ ہے. جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص نے کبھی چینی نہ کھائی ہو. سب کہہ رہے ہیں چینی میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے. ہاں جی ہوگی میٹھی. اب میں بھی کہوں گا بھی ہوگی میٹھی. آخر اتنے آدمی کہہ رہے ہیں تو جھوٹ کائے کو بولیں گے، مجھے کائے کو دھوکہ دیں گے. یہ سارا سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. میں یہی کہوں گا کہ یقیناً میٹھی ہوگی، لیکن جب میں نے چکھ لیا اب میں کہتا ہوں میٹھی ہے. یہ ہوگی اور ہے کے درمیان جو زمین و آسمان کا فرق ہے یہ پرسنل ایکسپیرینس کا ہے. لذت این بادا نہ دانی بخدا تا نہ چشی. اس شراب کی لذت تم کبھی سمجھ نہیں سکو گے جب تک کہ چکھو گے نہیں. یہ پرسنل ٹیسٹ وہ بتائے گا کہ ہے. یہ جب تک کیفیت نہیں ہوتی قرآن پر ایمان شعوری نہیں ہوگا. اب قرآن پر جب آدمی یہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو قرآن نے آیات آفاقی سے بحث کی ہے، آیات انفسی سے بحث کی ہے، فلسفے کے مسائل کو ٹیکل کیا ہے، چاہے وہ فلسافیکل ٹرمینالوجی میں نہیں ہے. ایوری تھنگ ہیز بین ڈسکسڈ. جو کہ کہا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. کل کا کل علم قرآن میں ہے، لیکن لوگوں کی فہم کی صلاحیت جو ہے وہ اس سے قاصر رہ جاتی ہے. سمندر تو ہے، میرے پاس صرف بالٹی تھی چھوٹی سی، میں تو اس بالٹی میں پانی لا سکتا تھا نا. سمندر میں تو پانی کا کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن میں تو اپنے ظرف کے مطابق لاؤں گا. جتنی بالٹی میرے پاس تھی، جتنی کوئی میرے پاس کوئی گھڑا تھا، کوئی ٹوکنی تھی، کوئی شے تھی، اسی میں لاؤں گا میں. تو جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. لیکن یہ کہ جب ایک انسان جو ہے خود انٹلیکچول ہو، غور و فکر کرنے والا ہو، سوچ وچار کرنے والا ہو. وہ جو اقبال کہتا ہے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، وہ خرد کی گتھیاں سلجھانے میں لگا ہوا ہو اور پھر وہ قرآن پڑھ رہا ہو اور پھر اسے محسوس ہو کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. میری ساری فلسافیکل جو سرچ تھی، تھرسٹ تھی، اس ساری میری پیاس کو آسودگی اگر ملی ہے تو قرآن مجید کے دامن میں ملی ہے. یہ ایمان ہے در حقیقت کہ جس کا منبع اور سرچشمہ صرف قرآن، فرام نو ویئر ایلس. اس میں ایک حدیث آپ کو اور سنا دیتا ہوں آج. اور یہ جو مشکات المصابیح کتاب ہے، جو حدیث کا ایک طرح سے پرائمر ہے ہمارے ہاں، پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہی ہے عربی مدارس میں. اس کا آخری باب ہے باب و ثواب ہذہ الامہ. اس امت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اللہ کی نگاہ میں، اور اس کا ثواب جو ہے، اس کا حیثیت کیا ہے. اس میں ایک حدیث آئی ہے ایمان کی اس حقیقت کے بارے میں. صحابہ کرام کی محفل میں، اب اس کو ویژولائز کیجئے، حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ہیں، حضور سوال کرتے ہیں ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. ذرا یہ بتاؤ کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ایمان کس کا ہے؟ یہاں ایک لفظ نوٹ کر لیجیے، اعجب. اعجب ہے عجیب سے. عجیب اردو میں تو ہم کہتے ہیں عجیب شے کہ جو غیر معمولی سی شے ہے، اب نارمل کو بھی عجیب کہہ دیں گے. لیکن یہ کہ عربی میں عجیب کہتے ہیں نہایت دل ربا، دل خوشکن، دل کو بھانے والی، پسند آنے والی، من کو بھانے والی وہ شے عجیب ہے. ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تمام مخلوقات میں سب سے حسین اور جمیل اور دل کو لبھانے والا ایمان کس کا ہے؟ خضر یو آر فالوئنگ، انڈرسٹینڈنگ؟ اوکے. The answer of the first attempt was، صحابہ نے پہلا جواب جو دیا وہ یہ تھا، الملائکہ.
فرشتوں کا ایمان. حضور نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ کیسے ایمان نہ لاتے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں. ان کا کون سا تیر مارا انہوں نے جو ایمان ہے ان کے. جب ان کے سامنے جنت بھی ہے، ان کے سامنے دوزخ بھی ہے، وہ تو ابو جہل کے سامنے بھی آ جائے تو ایک لمحے میں ایمان لے آئے گا، تو وہ کوئی ان کا ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے. دوسری اٹمپٹ میں کہا فَالْأَنْبِيَاء، پھر نبیوں کا ایمان ہے، رسولوں کا ایمان ہے. حضور نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، وہ کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ وحی ان پر نازل ہوئی. بڑی ہمت و جرت کر کے تھرڈ اٹمپٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا فَنَحْنُ، پھر ہم ہیں، ہمارا ایمان ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تمہارا کیا کمال ہے تم ایمان لائے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں. مجسم بھٹی کے سامنے بیٹھ کر اگر گرم ہو گئے تو کون سا کمال ہو گیا تمہارا. اب تینوں کو ریجیکٹ کر کے حضور نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لا اخواننا الذین یاتون من بعدی، میرے نزدیک حسین ترین ایمان تمام مخلوقات میں ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا. بڑا پیارا لفظ استعمال کیا، لا اخواننا، ہمارے بھائی، یاتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے. یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، انہیں تو کچھ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، اس پر ایمان لائیں گے. یہ گویا کہ ایمان اعجب جس کا ہے اس کا یہ موقع میرے اور آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. لیکن اس کو کمپیئر کیجئے گا، ایمان افضل صحابہ کا ہے. ہر لفظ کی اپنی کنوٹیشن ہے، اس میں کہیں غلطی نہ ہو جائے. ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان افضل ہے بڑے سے بڑے ولی اور بڑے سے بڑے کسی بھی غیر صحابی کے ایمان سے. افضل اور ہے، فضیلت اور ہے، عجب اور ہے، ٹن اور ہے، تولہ اور ہے. لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں کسی کا ایک تولہ کسی کے دوسرے کے ٹن کے مقابلے میں قیمتی ہو. کسی شخص کے پاس 2 ٹن سونا رکھا ہوا تھا، اس نے 1 ٹن لا کر دے دیا، اور کسی کے پاس 1 تولہ ہی تھا، اس نے تولہ ہی لا کر دے دیا. تو تولہ زیادہ قیمتی ہے یا 1 ٹن؟ ریلیٹو ویلیو کے اعتبار سے بڑا فرق ہو جائے گا. کوانٹٹی وائز ٹن بہت زیادہ، تولہ بہت کم ہے. لیکن وہ جو ٹن لے کر آیا وہ 1 ٹن چھوڑ کر بھی آیا ہے، وہ تو 50% مارکس لے گیا. اور جس کے پاس تولہ تھا، تولہ لے آیا، وہ 100% لے گیا. تو کامیاب وہ زیادہ ہے. اس اعتبار سے افضل اور اعجب کا فرق رکھیے گا. افضل ایمان صحابہ کرام کا ہے، اعجب ایمان یہ بعد کے آنے والے جو اس قرآن مجید کے اندر تدبر کر کے اور فکر کر کے، اس میں بقول اقبال غوطہ زنی کر کے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اور یہاں سے جب وہ ایمان اور یقین کی کیفیت حاصل کرتے ہیں تو ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخواننا الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو. یہاں ذرا لفظ قاری لکھا گیا ہے، اس کو کاٹ کے ٹھیک کر لیجئے. یہ شعر جو ہے اصل میں عاقل کے لیے ہے، اور وہ جو ریشنل ایمان جس کو میں کہہ رہا ہوں، جس میں شعور ہو، یہ اس ایمان کی بات ہے. ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پاروں میں. جیسا کہ میں بعد میں کسی قدر تفصیل سے عرض کروں گا، ایمان در حقیقت کوئی خارج سے ٹھوسی جانے والی چیز ہے ہی نہیں. اب یہ ایمان کے بارے میں ایک اور بہت گہری بحث ہے. بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ ایمان پوٹینشلی ہر انسان میں موجود ہے. روح جو ہے ہماری، اس روح میں ایمان ہے. صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں. مجھے اپنشد کا ایک جملہ میں نے کئی دفعہ یہاں نوٹ کرایا ہے، آپ لوگ بھی نوٹ کر لیجئے.
انسانی شخصیت کو یوں سمجھیے کہ جیسے اس کا ایک انر کور ہے اور اس کے گرد کچھ غلاف لپٹے ہوئے ہیں. تو اپنشد کا جملہ سنا رہا ہوں. Man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompasses real self. ایک ہماری اصل خودی ہے، انا ہے، روح ہے، ایک اس کے گرد ہمارے مادی وجود کا غلاف ہے. انسان غلطی سے مادی وجود کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں، حالانکہ میں حقیقت میں وہ اس کا وہ روحانی وجود ہے، وہ اس کی خودی ہے، وہ اس کی انا ہے جو اس کے اندر لپٹی ہوئی ہے. اس روح کے اندر معرفت خداوندی، ایمان پوٹینشلی موجود ہے، لیکن اس کے اوپر مادیات کے، غیب کے، خواہشات کے پردے پڑ گئے. ان پردوں کو ہٹانا اور اندر سے ایمان برآمد کرنا، یہ ہے اصل میں قرآن کا کام. ایمان در حقیقت کوئی خارج سے ٹھوسی جانے والی چیز ہے ہی نہیں. اس کی شمع تو انسان کے اپنے باطن میں روشن ہے. منتخب نصاب میں آپ لوگ کہاں تک پہنچے ہیں؟ سورہ نور تک تو نہیں پہنچے جی؟ اچھا، سورہ نور میں یہ بحث آ جائے گی جب دوسرے باب میں آئے گی. اس کی شمع تو انسان کے باطن میں روشن ہے، اور اس کا قلب بذات خود وہ جامع جہاں نما ہے جس میں کائنات کے وہ تمام حقائق از خود منعکس ہیں، جن کا دوسرا نام ایمان ہے. یہ جامع جم آپ کو یاد ہوگا نا، کوئی کہتے ہیں روایتی چیز ہے، لیجنڈری چیز ہے. ایران کے کسی شہنشاہ کے پاس ایک پیالہ تھا، اس پیالے کے اندر دنیا کی ہر شے اسے نظر آ جاتی تھی. جامع جم، جامع جہاں نما. اسی طریقے سے میں نے کہا ہے کہ اس روح انسانی کے اندر معرفت رب بھی ہے اور تمام کونی حقائق کا عکس موجود ہے. ہوتا صرف یہ ہے کہ غلط ماحول اور غلط تعلیم و تربیت کے اثرات سے انسان کی شمع باطن کی دھندلی کی روشنی دھندلا جاتی ہے، اور اس کے اعمال بد کے سبب سے اس کا آئینہ قلب مقدر ہو جاتا ہے. جیسے لالٹین ہوتی تھی، اندر وہ بتی جل رہی ہے، لیکن فرض کیجئے دھوئیں نے اس کے شیشے کو بالکل سیاہ کر دیا ہے، تو بتی تو جل رہی ہے، روشنی باہر نہیں آئے گی. آپ کا کام کیا ہے؟ اس کی شیشے کو صاف کر دیں. صاف کر دیں گے تو اندر سے روشنی باہر آ جائے گی. فطرت انسانی کے اندر یہ موجود ہے. اس کے اوپر دھواں آ گیا، رین آ گیا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ان کے بد اعمال کی وجہ سے. اسی لیے وہاں نقشہ کھینچا گیا سورہ نور میں، ایک چراغ ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، ایک طاق ہے، اس میں ایک دیا رکھا ہے. دیا جو ہے ایک چمنی کے اندر ہے. یہ در حقیقت معرفت خداوندی کا یہ دیا ہر قلب انسانی کے اندر روشن ہے، لیکن اس کے اوپر دھواں چڑھ گیا ہے، اس پر غلاف آ گئے ہیں، اس پر پردے پڑ گئے ہیں، غلط تعلیم کے، غلط ماحول کے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے انسان، وہ فطرت اسلام لے کر آتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. وہ پیدا تو ہوتا ہے فطرت اسلام پر، ہر بچہ کھلی فطرت لے کر آتا ہے. یہ جو پردے پڑ گئے ہیں اوپر، اس آئینے کو سیکل کرنے اور انسان کی شمع باطن کے نور کو اجاگر کرنے کے لیے ہی کلام الہی تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب بن کر نازل ہوا ہے. یہ حدیث نیچے آ گئی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو اس کے والدین ہوتے ہیں جو مجوسی، نصرانی یا یہودی بنا دیتے ہیں. تو اوپر سے سیکل کرنے کے لیے
قرآن مجید نازل ہوا، اس نے غبار ہٹایا اور اندر سے وہ قلب انسانی کے اندر سے، روح انسانی کے اندر سے ایمان کی روشنی جو ہے باہر نکلنے لگی۔ تلاش حق کی نیت سے اسے پڑھا اور اس پر غور و فکر کیا جائے تو سارے حجابات دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان کا باطن نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے۔ یہ تو ہوئی نور ایمانی کی اولین تحصیل۔ اس کے بعد بھی جب کبھی غفلت یا غلبہ بہیمیت کے سبب سے، بہیمیت کسے کہتے ہیں؟ بہائم، حیوانات، تو غلبہ بہیمیت، اینیمل انسٹنکٹس جب ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں، the id or libido of the Freudian terminology، جب انسان کی خواہشات، شہوات، آرزوئیں، دنیاوی لسٹ اینڈ ڈیزائرز وہ آ کر وہ کلاؤڈ کر دیتی ہیں، تو اس کے بعد بھی مسلسل ان کو دھوتے رہنا، صاف کرتے رہنا، پاک کرتے رہنا، ہٹاتے رہنا، تاکہ دیے کی روشنی اندر سے نکلتی رہے۔ یہ کام ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے بار بار اور مسلسل اور فہم کرتے رہنے کا۔ یہ تو ہوئی نور ایمانی کی اولین تحصیل۔ اس کے بعد بھی جب کبھی غفلت یا غلبہ بہیمیت کے سبب سے آئینہ قلب غبار آلود ہو جائے تو اس کے جلا و صقل کا مؤثر ترین ذریعہ قرآن مجید ہی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، ان هذه القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے، کما یصدع الحدید، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ آئرن گیٹس رسٹڈ، بھائی اذا اصابہ الماء، پانی اس پر پڑتا رہتا ہے، تو جس طرح پانی پڑتا رہے لوہے پر زنگ آ جائے گا، دلوں پر بھی زنگ آتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ فما جلاؤہا، صحابہ نے پوچھا حضور اگر ایسی بات ہے تو یہ بتائیے کہ اس کا جلا کیا ہے، ہاؤ ٹو پالش اٹ اگین۔ ہماری تلواروں کے اوپر زنگ آ جاتا، ہم سیکل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، پھر چمکنے لگتی ہیں۔ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرنا کہ جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، یہ میری مستقل منزل نہیں ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اٹس ناٹ دی پرماننٹ ابوڈ، جانا ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت۔ خلاصہ کلام یہ کہ محض ایک متوارث عقیدے کے طور پر قرآن کو ایک مقدس آسمانی کتاب ماننے سے ہماری موجودہ صورتحال میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، اور قرآن مجید کے ساتھ عدم التفات کا جو رویہ ہمارا اس وقت ہے وہ نہیں بدل سکتا۔ قرآن مجید کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کی اولین شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس یقین کے پیدا ہوتے ہی قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آ جائے گا، یہ احساس کہ یہ ہمارے اس خالق و مالک کا کلام ہے جس کی ذات تبارک و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا، بیانڈ اینڈ بیانڈ، بیانڈ اینڈ بیانڈ، بیانڈ اینی پرسیپشن، بیانڈ اینی امیجنیشن، اور جس کا ادنا ترین درجے میں بھی کوئی تصور ہمارے بس میں نہیں ہے، اور جس کی ذات کے ادراک سے عجز کا احساس ہی بقول افضل البشر بعد الانبیاء کمال ادراک ہے۔ یہ بھی پھر ثقیل بات آ گئی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک ہے ذات، ایک ہے اس کی صفات۔ ذات باری تعالیٰ، his person, we can't know, we can't imagine، اور اگر آپ امیجن کرنے کی کوشش کریں گے شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بھائی جو بھی امیجن کریں گے آپ نے کوئی خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیا، وہ خاکہ آپ کے ذہن کی پیدا کردہ ایک چھوی ہے، وہی بت ہے، اللہ تو وہ نہیں ہے۔ می تراشد فکر ماں ہر دم خدا وندے دیگر، میری فکر، میری سوچ جو ہے ہر آن ایک نیا خدا تراشتی رہتی ہے۔ می تراشد فکر ماں ہر دم خدا وندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر۔ ایک مصیبت سے نجات ملتی ہے تو دوسری مصیبت میں انسان پہ پڑ جاتا ہے۔
یہاں اس شعر کو اسی اعتبار سے کوٹ کر رہا ہوں کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کبھی سوچنے کا، تصور کرنے کا خیال تک ذہن میں مت لائیے۔ اس میں حضرت ابو بکر کا یہ قول ہے، العجز عن درک الذات ادراک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے عاجز آ جانے کا جب انسان کو احساس ہو جائے گا، بس یہی ادراک ہے۔ معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، جب انسان یہاں پہنچ جاتا ہے کہ نہیں معلوم ہو سکتا، یہ اٹس امپاسبل، اٹس بیانڈ می، اٹس بیانڈ مائی ریچ، بس اب آپ نے سمجھ لی بات، اتنی ہی سمجھ سکتے تھے۔ اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مصرع کہہ کے شعر بنا دیا ہے اس کو، العجز عن درک الذات ادراکو، یہ حضرت ابو بکر کا قول ہے، والبحث عن کنہ الذات اشراکو، بحث کہتے ہیں کھودنا کریدنا، کنہ کسی شے کی حقیقت، اگر آپ نے اللہ کی ذات کی حقیقت میں کھود کرید کی تو شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ You will create a God of your own imagination، جبکہ وہ تو وہ نہیں ہے، تو آپ نے تو کوئی خدا اور بنا لیا نا، یہ شرک ہو جائے گا۔ لہذا ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کبھی سوچ اور غور اور فکر نہیں ہو سکتی، ساری بات ہوگی صفات۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایمان مجمل اگر یاد کیا ہو کبھی، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں اللہ کو مانتا ہوں جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، بس خلاص، وہ کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، اس سے کوئی بحث نہیں، بس صفات۔ اور صفات میں بھی بڑی لیمیٹیشنز ہیں، وہ تو اب آگے چلیں گے، آپ جب مسبحات تک پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ صفات کا بھی ادراک ہمارے لیے بتمام و کمال ممکن نہیں ہے۔ اللہ قوت والا ہے، کتنی قوت والا ہے، ہاؤ کین آئی امیجن، انفائنائٹ، کین آئی ہیو اینی امیجنیشن آف دی انفائنائٹ، بیانڈ می۔ اسی لیے ایک لفظ ہے علی کل شیء قدیر، لفظ کل کے دامن میں پناہ لینے کے سوا ہمارے پاس چارہ نہیں، ہر شے پر قادر ہے، بے کل شیء علیم، ہر چیز کا عالم ہے۔ کتنا علم ہے اس کا، ہماری یہ چھوٹی سی کھوپڑی اس علم کا کیا اندازہ کرے کہ جس کی کوئی ڈائمنشنز ہی نہیں ہے، جس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ تو صفات میں بھی ہمارا جو ہے کوئی بہت دور تک رسائی نہیں ہے ذات باری تعالیٰ کے ضمن میں۔ ہاں ہم جانتے ہیں علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، بصیر، سمیع، خبیر، علیم، یہ صفات ہیں، ان کے حوالے سے بس جتنا سمجھ سکتے ہو سمجھ لو، باقی یہ کہ اس سے آگے جہاں تک ذات کا تعلق ہے وہ تو گویا کہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے، باقی صفات میں بھی اس کی کیفیت اور کمیت دونوں ہمارے دائرہ ادراک سے باہر ہے۔ جس کا ادنا ترین درجے میں بھی کوئی تصور ہمارے بس میں نہیں، اور جس کی ذات کے ادراک سے عجز کا احساس ہی بقول افضل البشر بعد الانبیاء کمال ادراک ہے، ہمارے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دے گا۔ پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے قرآن سے بڑی کوئی دولت اور اس سے عظیم تر کوئی نعمت موجود نہیں ہے۔ انڈر لائن کر لیجیے اس لفظ کو۔ چنانچہ یہی لفظ آئے ہیں بالکل جو سورہ یونس میں هو خیر مما یجمعون، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ هو خیر فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تمام چیزیں جو تم جمع کرتے ہو، دولت ہے، یہ ہے، اینٹیکس ہیں، کوئی بڑے بڑے ڈیکوریشن پیسز ہیں، نہ معلوم کہاں کہاں سے لا کر، اس سے کہیں زیادہ قیمتی شے ہے قرآن۔ پھر اس کی تلاوت ہماری روح کی غذا۔ اب یہ ایک اور نئی بات آ گئی، اگر ہمارے وجود کے دو حصے ہیں، ایک ہمارا مادی وجود ہے، اسے روٹی چاہیے، پانی چاہیے، کاربوہائیڈریٹس چاہیے، پروٹینز چاہیے، وائٹامنس چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ اگر ہمارا ایک روحانی وجود ہے، اسے بھی کچھ چاہیے کہ نہیں؟ اس کا بھی کوئی تغذیہ ہے، غذا درکار ہے اسے، وہ بھی مزمحل ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کی تقویہ،
تغذیہ اور تقویہ، غذا اور تقویت کا سامان کو ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ اب آپ کو عظمت صوم جو میرا کتابچہ ہے اس میں پوری بحث ملے گی۔ ہمارے اس جسم کے لیے گندم اور چاول اور گوشت اور وہ یہ اس کی غذائیں ہیں، اور ہماری اس روح کے لیے یہ روح امر رب ہے اور اس کی غذا کلام رب ہے۔ رمضان میں اسی کو ریورس کرتے ہیں کہ ذرا جسم کی غذا کو گھٹاؤ اور رات کو کھڑے ہو کر اس روح کی غذا کو اپنے اندر جذب کرو۔ پھر اس کی تلاوت ہماری روح کی غذا اور اس پر غور و فکر ہمارے قلوب و اذہان کے لیے روشنی بن جائیں گے، اور یقیناً یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اس کی تلاوت سے ہم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے۔ یہ لفظ سیر ہے، سیر نہیں۔ سیر کہتے ہیں سیر کرنے کو، چلنے کو۔ یہ تلفظات بھی اپنے ساتھ کے ساتھ یہ اردو اب پڑھ رہے ہیں ہم۔ سیر ہونا ہوتا ہے کسی چیز سے اب طبیعت بھر گئی، سیر ہو گئی، کھانا اتنا کھا لیا کہ اب مزید نہیں کھاتا، سیر ہو گیا۔ میں وہاں سیر نہ کہہ دیجیے کہیں سیر ہو گیا، وہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ سیر ہے، اس کی تلاوت سے ہم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے، اور اپنی بہترین ذہنی و فکری صلاحیتوں اور اپنی پوری عمر کو اس پر تدبر و تفکر میں کھپا کر بھی ہم محسوس کریں گے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔